کے بعد ایک بہت ہی زیادہ لمبا لانگ جمپ آتا ہے جس میں عائشہ اب 14 سال کی ہو گئی تھی۔ نینی اسے اٹھا رہی ہوتی ہے لیکن عائشہ تھوڑی دیر اور کر سونے کے لیے کہتی ہے، جس پر نینی اسے یاد دلاتی ہے کہ آج اس کے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ڈے ہے۔ پھر اسے یاد دلاتی ہے کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ عائشہ کے اٹھتے ہی سب سے پہلے نینی اس کو برتھ ڈے وش کرتی ہے۔ اس کے بعد عائشہ تیار ہوتی ہے۔ عائشہ اب اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ایڈلٹ کے کندھوں تک پہنچ سکے۔ اس نے اب اپنے بال بھی پہلے سے بڑے کر لیے تھے۔ المائر امپائر میں 18 سال کے بندے کو ایک ایڈلٹ تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اب اس کے پاس صرف 4 سال باقی تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کے روم میں جاتی ہے اور انہیں گریٹ کرتی ہے۔ وہ دونوں بھی اسے برتھ ڈے وش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹائرڈ دکھ رہی ہے، جس پر عائشہ سوچتی ہے کہ پیلس کے سارے سرونٹ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پریپیئر کیا تھا، جسے دیکھتے دیکھتے وہ بہت ہی زیادہ ٹائرڈ فیل کرنے لگی ہے۔ 7 سال پہلے جب اس نے اپنے بھائی کو بچایا تھا تو اس کے کچھ ٹائم بعد ہی اس نے اپنی پاور سب کے سامنے شو کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایک سینٹس کا ٹائٹل بھی ملا تھا اور وہ پورے امپائر کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ یہ اس کے لیے تھوڑا سا امبیرسنگ تھا لیکن اس کے لیے اچھا بھی تھا یہ۔ اس کے بعد امپیریئر کہتے ہیں کیا تم کچھ بھول رہی ہو، جس پر وہ اسے ایک میپ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے، جسے دیکھ کر وہ تھوڑی سی کنفیوز ہوتی ہے، کیا میرے برتھ ڈے گفٹ کے طور پہ ایک میپ؟ پھر اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ، پھر اس کے فادر اسے صحیح سے بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک پورا کا پورا آئیلینڈ گفٹ کیا گیا ہے، جو گفٹ صرف ایمپرر کی طرف سے نہیں بلکہ آئزس کی طرف سے بھی تھا، اور یہ گفٹ کوئی عام گفٹ نہیں تھا، یہ صرف کوئی عام آئیلینڈ نہیں تھا، یہ ایک ڈائمنڈ آئیلینڈ تھا جس میں ڈائمنڈ کی بہت بڑی خدان تھی۔ اس کے بعد آئزس آتا ہے جو کہ اپنے لیٹ آنے کی وجہ سے سب سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے وہ آئرس کو آفیشلی طور پر مدر نہیں بلاتا تھا، وہ زیادہ تر اسے ایمپریس ہی بلاتا تھا، لیکن اب اس نے آفیشلی طور پر سب کے سامنے اسے مدر کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب بہت ہی زیادہ ٹال ہینڈسم ہو چکا تھا، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ اسکلفل پرسن تھا، ایک اس طرح کا پرسن کہہ لو جیسے کہ فیری ٹیلز میں کہتے ہیں ایک آئیڈیل پرسن کے طور پہ۔ عائشہ آئزس سے پوچھتی ہے کہ آخر اسے یہ آئیلینڈ کیسے ملا، جس پر وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ آئرس سب کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے کہ عائشہ تم سب کے گفٹ کو سن رہی ہو لیکن اب تک تم نے میرا گفٹ تو سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ اس کا گفٹ ہے ٹریولنگ۔ اس نے ایک ولا تیار کروایا ہے اسپیشلی طور پر عائشہ کے لیے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سینری کے بیچ موجود ہے، جہاں پر اسے بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوگا، جس پر وہ عائشہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے امید ہے شاید تمہیں میرا گفٹ پسند آئے، جس پر عائشہ اسے گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے اس کا گفٹ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے، جس پر آئرس کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہیں گھومنا پھرنا اتنا زیادہ پسند ہے، اور وہ مذاق میں کہتی ہے کہ اگلی بار میں تمہیں ایک پوری کی پوری کنٹری گفٹ کر دوں گی جس میں تم فریلی گھوم پھر سکو گی، جسے وہ مذاق میں ریفیوز کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی زیادہ بڑی بینکویٹ رکھی جاتی ہے عائشہ کے برتھ ڈے پارٹی کے طور پہ۔ عائشہ باہر کوریڈور میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لوؤ عائشہ سے پوچھتی ہے کہ اس نے اتنے ٹائم تک جو کچھ بھی کیا اسے پسند ہے، جس پر عائشہ کہتی ہے کہ تم نے بہت ہی زیادہ اچھے سے کام کرتی آئی ہو اتنے سالوں تک، کیونکہ وہ برتھ ڈے گرل تھی، اس وجہ سے بینکویٹ میں سب کی اٹینشن اس کی طرف تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ نروس ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ باہر کوریڈور میں آئی ہوئی تھی، جس پر لوؤ کہتی ہے کہ آخر تمہیں سینٹ بننے کی پرائز بھی پے کرنی ہوگی اور تم بہت ہی زیادہ اچھا کر رہی ہو۔ حالانکہ وہ اتنا زیادہ اٹینشن سب کی نہیں پانا چاہتی تھی، اور اگر وہ اور پاور بورو کرنا چاہتی ہے تو اسے اسپرٹ کنگ لومینس کی گریس کی ضرورت ہوگی۔ وہ لوؤ سے اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ پیچھے ڈور سے کوئی آ رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ کوریڈور میں آتے ہوئے عائشہ سے وہاں آنے کی اجازت مانگتا ہے،
جسے عائشہ یس ماسٹر کہہ کے اسے اندر آنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ بیون اسے برتھ ڈے وش کرتا ہے۔ بیون جو کہ آئسس کا بیسٹ فرینڈ ہے اور وائس کمانڈر ہے امپیریل گارڈز کا۔ جس دن عائشہ نے آئسس کو ہیل کیا تھا اس دن اس نے بیون سے ایک سٹون بورو کیا تھا۔ اس نے وہ سٹون کبھی بھی اسے واپس نہیں کیا تھا۔ اس نے وہ سٹون ہمیشہ اپنے جویلری باکس میں سیو کر کے رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اسے کبھی واپس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اسے واپس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بیون نے بہت ہی زیادہ ایک بیڈ اسمائل کے ساتھ اسے رکھنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے اتنے زیادہ پیار سے کہنے کی وجہ سے اس نے وہ واپس اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس 2 میجیکل سٹون ہو گئے تھے، ایک ریڈ اور ایک بلو۔ بیون عائشہ سے کہتا ہے کہ ہر کوئی آپ کو بینکویٹ ہال میں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ وہاں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہو، جسے سن کر عائشہ کہتی ہے کہ چلو ہم چلتے ہیں، اور وہ بینکویٹ ہال کی طرف جانے لگتی ہے۔ جسے جاتے دیکھ کر بیون پہلے کافی دیر خاموش رہتا ہے، پھر اپنے من میں ہی کہتا ہے کہ یہ کافی زیادہ پریشانی کا کام ہے، لیکن ان سب کو عائشہ بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی ہے۔ بیون عائشہ سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں گا۔ جسے سن کر عائشہ کے قدم وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ بیون اپنے من میں ہی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تمہارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ تمہارے لیے ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی بھی اس وقت موجود ہیں۔ جسے سن کر عائشہ خاموش رہتی ہے اور پھر اسے شور کہہ کر واپس بینکویٹ ہال کی طرف چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے ایک بہت ہی زیادہ برائٹ اسمائل کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں بھولے گی، ماسٹر بیون۔ جسے دیکھ کر بیون بلش کر جاتا ہے۔ اس کے بعد بینکویٹ ہال میں اعلان ہوتا ہے کہ اس سیریمنی کی اسٹار یعنی کہ ایلمائر امپائر کی اسٹار پرنسس عائشہ بینکویٹ ہال میں آ گئی ہیں۔ بینکویٹ ہال میں آتے ہی وہ لیمی کو سمن کرتی ہے، جسے سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ لیمی کو کہتی ہے کہ کیا تم اس پیشنٹ کو ہیل کر سکتی ہو، جسے دیکھ کر لیمی اس کی طرف جاتی ہے اور اسے ہیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ میں عائشہ بھی اپنی میجیکل پاور اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے۔ اس بار وہ اپنی لائف فورس کو بغیر یوز کیے اس کو ہیل کرنے میں مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی میجیکل پاور پہلے سے بہت زیادہ انکریز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ اچھے سے ہیل کر پا رہی تھی، اور وہ اس پرسن کے آنکھوں کو ہیل کر دیتی ہے، جسے دیکھ کر سب بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں، اور پورے بینکویٹ ہال میں صرف اور صرف عائشہ کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عائشہ نے اپنی بہت زیادہ پاور یوز کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کندھے بہت زیادہ درد کر رہے تھے۔ اس نے اپنی بینکویٹ پارٹی وہیں پر اینڈ کر دی تھی، اور اس کے بعد اس نے سارا دن اپنے روم میں ریسٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ بور فیل کرنے لگی تھی۔ لیکن اچانک پھر وہ اپنی نینی سے وہ سارے کے سارے میپ لانے کو کہتی ہے، کیونکہ یہ ڈائمنڈ آئلینڈ پرنسپلٹی آف رائٹن سے بلانگ کرتا ہے، جو کہ ایلمائر امپائر سے لگ بھگ 100 سال تک انڈیپینڈنٹ رہا ہے، اور اس کی اپنی کوئی ملٹری فورس بھی کچھ خاص پاورفل نہیں ہے، اور انہوں نے یہ آئلینڈ ایک ملٹری الائنس کے تحت ایکسچینج کیا تھا۔ لیکن ایلمائر امپائر کا اصل رائیول تو ایڈنبرگ امپائر ہے، جو کہ نارتھ بارڈر پر موجود ہے، تو ان کی ملٹری پاور پارٹیکولرلی نیسیسری ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ جب سے ایڈنبرگ امپائر نے انہیں پوائزن کرنے کا اٹیمپٹ کیا ہے، اس کے بعد وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی بھی دوسرا موو نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آئسس بہت ہی زیادہ سخت سے سخت ٹریننگ کرنا شروع کر دی ہے، تاکہ وہ ایڈنبرگ امپائر سے بدلہ لے سکے، اور اس نے بھی اپنے مین ٹائم میں ایلیمنٹل آرٹ سیکھنی شروع کر دی تھی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اسکلز کو آسانی سے ہینڈل کر سکے، اور وہ دونوں اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ڈیفینس اور اٹیک بہت ہی زیادہ اچھا رہے۔ لیکن جب بھی وہ ایڈنبرگ امپائر کے بارے میں سوچتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کر اس کی ماں اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتی ہے۔
پھر وہ میپ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ آئی تھنک اسے کچھ فریش ایئر لے لینی چاہیے تاکہ وہ کچھ ریفریشنگ فیل کرے، جہاں بیوٹیفل نیچرل سینری ہو، وارم ویدر ہو، ایک ایسی جگہ جہاں کا انوائرمنٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہو۔ اس کے بعد ہمیں سب کے سب عائشہ کو سفر کے لیے گریٹ وشز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور عائشہ بھی اپنے پہلے سفر کے لیے نکل جاتی ہے۔ عائشہ کی جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ عائشہ لوؤ سے پوچھتی ہے کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے؟ لوؤ: ہاں یہ بیسٹ ہے، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا، یہ جگہ کتنی زیادہ وارم اور یہاں کتنی زیادہ لائٹ ہے۔ عائشہ: ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے۔ ان کا کیریج ایک روڈ پر پہنچتا ہے جس کا نام رورل روڈ ہوتا ہے، جو کہ مینشن کی طرف سیدھا جاتا تھا جہاں عائشہ جا رہی تھی۔ اس پوائزننگ ایکسیڈنٹ کے بعد امپیریل کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن کتنی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے پرنس دیر سے آیا تھا۔ اگر اس وقت ٹرانسپورٹیشن ہوتی تو پرنس جلدی آ جاتا۔ اگر اس وقت عائشہ نہ ہوتی تو آج آئزس موجود نہ ہوتا۔ یہ ٹرانسپورٹیشن ایک اسپیشل ٹرانسپورٹیشن تھا جس کے ذریعے میلوں کا سفر کچھ منٹوں میں طے کیا جا سکتا تھا۔ جس ٹرانسپورٹیشن میں ایک پورٹل اوپن ہوتا تھا اور دوسرا پورٹل اس جگہ پر اوپن ہوتا تھا جس جگہ پر آپ کو پہنچنا تھا، اور یہ ٹرانسپورٹیشن میجیشین کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ اگر یہ ٹرانسپورٹیشن نہ ہوتا تو عائشہ کو بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا اس کی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے۔ اس روڈ نے اس کا سفر بہت ہی زیادہ آسان کر دیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا سفر تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی، اور اسی سفر کے دوران وہ سو جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتی ہے تو وہ مینشن پہنچ چکی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ سرونٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا؟ عائشہ جواب دیتی ہے ہاں یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ یہ مینشن اس کی سوچ سے بھی زیادہ شاندار تھا، اور مینشن کے ارد گرد جنگل موجود تھا، اور شاید اس لیے کیونکہ اس کا آرکیٹیکچر مختلف تھا جو کہ رویل پیلس سے کچھ کم نہیں تھا، لیکن بہت ہی زیادہ آئی کیچنگ تھا۔ گارڈن بہت ہی زیادہ خوبصورت سفید پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر کوئی یہاں بہت ہی زیادہ فرینڈلی تھا۔ عائشہ کو سرو کیا گیا کھانا بھی بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس تھا، اور ہر ایک چیز بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور بہترین طریقے سے بنائی گئی تھی، اور بہت ہی زیادہ جدید سے جدید ترین تھی، اور یہ مینشن صرف اور صرف عائشہ کو بلانگ کرتا تھا۔ اس مینشن کے ہر ڈور پر پروٹیکشن بیریئر لگا ہوا تھا، اور اس کے مطابق جیسا کہ اس نے سنا تھا کہ اس کے بھائی اور اس کی مدر نے بہترین سے بہترین فرنیچر منگوایا تھا، وہ بھی اسے صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس مینشن کی ہر ایک چیز میں اسے اپنے پیرنٹس کی، اپنے بھائی کی سنسیئرٹی فیل ہو رہی تھی۔ سرونٹ آتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ نے اپنا ڈنر اچھے سے انجوائے کیا؟ یہ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے کچھ انویٹیشن آئے ہیں۔ جس پر عائشہ سوچتی ہے کہ میں ابھی تو یہاں پر آئی ہوں۔ سرونٹ کہتی ہے آف کورس آپ یہاں ابھی آئی ہو، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے لیے انویٹیشن بھیجے ہیں۔ وہ سارے کے سارے انویٹیشن اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے، جس میں سے وہ ایک لیٹر اٹھاتی ہوئی سوچتی ہے کہ یہ ساؤتھ کی سب سے زیادہ پاورفل فیملی ہے، اور اس کی بیٹی جو کہ عائشہ کی ہی عمر کی تھی، جس نے کسی کے سامنے اپنا فیس ریویل نہیں کیا تھا، بس اس کی فیملی بہت ہی زیادہ مشہور تھی، اس وجہ سے سب اس کے بارے میں جانتے تھے۔ عائشہ خوش دلی سے ہاں میں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں بیرن مینشن جاؤں گی۔ سرونٹ اسے وہ انویٹیشن ریسیو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں اس چیز کی ساری پریپریشن کر دوں گی۔ عائشہ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ یہ میری ٹرپ کا پہلا فرینڈ ہوگا۔ رات کے وقت عائشہ باہر کوریڈور میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ آج سے پہلے اس نے کبھی دوست بنانے کا موقع نہیں ملا، شاید اس وجہ سے کہ اس کی فیملی نے کبھی اسے احساس ہی نہیں ہونے دیا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں جس کی وجہ سے اس نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور اس کی فیملی اسے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی۔ آف کورس اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ دوست بنائے، لیکن میں نے اپنی فیملی کو ہی چوز کیا۔ پھر وہ ایریسن کو یاد کرتی ہے جو کہ اس کی پریویس لائف کا اکلوتا فرینڈ تھا۔ عائشہ کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں بہت سارے اچھے دوست بناؤں گی کیونکہ مجھے بغیر کسی سے دوستی کیے زندگی نہیں جینی۔ عائشہ کی یہ بات سن کر لوؤ عائشہ سے ٹیلی پیتھی کے تھرو بات کرتی ہوئی کہتی ہے کہ کیا میں تمہارے پاس موجود نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری فرینڈ نہیں ہوں؟ جس پر وہ بھی ایگری کرتی ہے
اور عائشہ کہتی ہے ہاں میں نے تمہیں کبھی بھی کسی اسپرٹ کی طرح نہیں سمجھا، بلکہ تم ایک اتنی اچھی فرینڈ ہو اور میں ہمیشہ سے تمہیں ایک فرینڈ کی نظر سے ہی دیکھتی آئی ہوں۔ لوہ بھی اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ کافی ٹائم سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور اسے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ اس کی ماسٹر عائشہ بنی۔ یہ سن کر عائشہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہے، آنکھیں ایک عجیب سے جنگل میں کھلتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہیں اور دیکھتی ہے، اس کے سامنے ایک پرسن جس کے گولڈن کلر کے ہیئر ہوتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے۔ عائشہ اسے نہیں جانتی تھی، وہ کہتی ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ پرسن اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ایک برڈ آ کر بیٹھتا ہے اور وہ پرسن اپنا ہیڈ اس برڈ کے ہیڈ سے ٹچ کرتا ہے۔ پھر وہ عائشہ کی طرف دیکھتا ہے، جیسے ہی وہ عائشہ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں اچانک کھل جاتی ہیں۔ وہ اسی مینشن میں موجود تھی جہاں وہ کل آئی تھی۔ لوہ سوتے ہوئے بھی کھانے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ اور نہیں کھا سکتی۔ عائشہ اس اسٹرینج ڈریم کے بارے میں سوچتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پلان کے مطابق ارد گرد کے ماؤنٹینز میں گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ایک سرونٹ جو کہ عائشہ کی ٹور کرنے میں اس کی مدد کر رہی تھی وہ بھی اس کے کیج میں بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی ہے کہ کل ہم ایک بہت ہی زیادہ پریٹی کلف کو دیکھنے کے لیے جائیں گی کیونکہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے، تو یہاں ہیومن امپیکٹ کم ہے۔ جسے سن کر عائشہ کہتی ہے ایسا ہے کیا؟ پھر اسے وہ ڈریم یاد آتا ہے، وہاں بھی اسی طرح کی سینری موجود تھی۔ عائشہ کے مطابق وہ کلف تو صرف اس کے ڈریم کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد وہ کیس کا کینیون پہنچتے ہیں۔ وہ جگہ عائشہ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ وہ ماؤنٹین تھا جو کہ ماؤنٹ ریل سے شروع ہوتا ہے اور یہ اس لینڈ کی سب سے زیادہ اونچی جگہ تھی۔ عائشہ اس جگہ کو بہت ہی زیادہ غور سے دیکھتی ہے۔ اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے پہلے بھی ڈریم میں دیکھی ہوئی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کلف کافی زیادہ اس کے ڈریم والے کلف سے میچ کرتا ہے۔ سرونٹ کہتی ہے یہ سب سے مشکل جگہ ہے جہاں انسان پہنچ چکا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہے، اور جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے اسے ایک بہت ہی زیادہ بڑی پرائز پے کرنی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ عائشہ بہت غور سے وہاں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عائشہ کو اتنے غور سے دیکھتے ہوئے عائشہ کی سرونٹ اس سے کہتی ہے اگر آپ نے دیکھ لیا ہو تو ہم واپس چلتے ہیں، اور اس سرونٹ کی اسٹوری سننے کے بعد عائشہ اور بھی زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتی ہے وہاں جانے کے لیے۔ اگر وہ وہاں جاتی ہے تو وہ اپنے ڈریم والے پرسن سے مل پائے گی۔ اس کے بعد وہ مرکز فیملی کی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ ایک سرونٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ یہ عائشہ کی فرسٹ سوشل ایکٹیویٹی تھی۔ عائشہ کی سرونٹ اس سرونٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ پریشان ہو؟ جسے سن کر عائشہ کہتی ہے ایکچولی میں کافی دنوں سے میں اپنی عمر کے کسی پرسن سے نہیں ملی ہوں۔ عائشہ کی سرونٹ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جو کوئی بھی آپ سے ملے گا وہ آپ کو پسند کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ لوہ کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ عائشہ اس گیریج کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی اس طرح بیہیو کر رہی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہی تھی اور بہت ہی زیادہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ عائشہ اسے دیکھتی ہے، عائشہ نے پہلے اسے اس حالت میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ لوہ کہتی ہے کہ میں شور نہیں ہوں لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے، کچھ برا ہونے والا ہے؟ اتنے میں ایک سرونٹ ٹینشن میں آتی ہوئی عائشہ کو کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے، لیکن دوسری سرونٹ جو کہ اس کے پیچھے سے آ رہی تھی اس پہلی والی سرونٹ کو کچھ بولنے ہی نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک سفید بالوں والی اسپرٹ آ گئی ہے جسے سن کر ان دونوں کو بہت زیادہ دھچکا لگتا ہے۔ سرونٹ کی یہ بات سنتے ہی کہ کوئی وائٹ ہیئر والی اسپرٹ آ گئی ہے، عائشہ کے ذہن میں صرف ایک ہی پرسنالٹی گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ پرسنالٹی تھی میریان کی، کیونکہ اس کے ہیئر بھی وائٹ کلر کے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ بہت ہی زیادہ ڈری سہمی سی ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، کیا وہ بھی میری ہی طرح سے اسپرٹ کو سمن کر سکتی ہے؟
سوچتی ہے۔ اسی طرف دو اور گرلس بھی آتی ہیں جو کہ عائشہ کو دیکھ کر کنفرم کر لیتی ہے کہ وہی پرنسس ہے۔ اس کے بعد وہ عائشہ کو گریٹ کرتی ہیں اور اپنا انٹروڈکشن دیتی ہیں، جن میں سے ایک کا نام تھا روز بیلم، جو کہ پاورفل فیملی کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ دوسری کا نام تھا چوئے ڈائمنڈ۔ عائشہ ان سے اس اسپرٹ کا پوچھتی ہے جو کہ اس بال میں آ گئی تھی، جس کا ذکر اس سروینٹ نے کیا تھا۔ روز اور چوئے اسے بتاتی ہیں کہ کوئی اور پرسن آیا ہے جو کہ پرنسس آف المائر بننے کا پریٹینڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اس بال میں جاتے ہیں۔ اصل میں بال ڈوک فیملی پورے ساؤتھ ایریا کو کنٹرول کرتی تھی، اور اس بال میں آنے والے لوگ اور ہر ایک چیز بہت ہی زیادہ لگژریس تھی۔ لیکن عائشہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریئل پرنسس، کیونکہ جب وہ یہاں پر آئی تھی تو زیادہ تر اسے کہہ رہے تھے کہ ریئل پرنسس آ گئی ہے۔ اس کے حساب سے اس کا مطلب کہ شاید مریم پریٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ عائشہ ہے، کیونکہ کچھ ہی لوگ عائشہ کو جانتے تھے اور اس کے اپیرنس کے بارے میں کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، بس یہ سب کو معلوم تھا کہ اس کے بالوں کا کلر وائٹ ہے اور اس کی بلو کلر کی آئیز ہیں۔ عائشہ کچھ نوبلس لیڈی کو کہتے ہوئے سنتی ہے کہ پرنسس آ گئی ہے اور اس کے ہاتھوں میں بلو کلر کی لائٹ ہے، اور وہ اس پرسن کو دا پرنسس آف المائر بھی کہہ رہی تھی۔ ان کے ساتھ روز بھی تھی جو کہ یہ سب کچھ ہوسٹ کر رہی تھی۔ ان سب کی باتوں پر وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ نوبلس لیڈی عائشہ کو دھکا مارتی ہوئی فیک پرنسس کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ روز انہیں ٹوکنے ہی والی ہوتی ہے لیکن عائشہ اسے بیچ میں ہی روک لیتی ہے۔ وہ کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بولتی، کیونکہ ان سب سے روز کی ریپوٹیشن کا بہت ہی زیادہ فرق پڑتا۔ اس کے بعد وہ روز اور چوئے کو کہتی ہے کہ وہ بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے بال میں جانا چاہتی ہے، اور تم مجھے آنیا بلانا، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ پرسن کون ہے جو میں بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس بات کا ایڈوانٹیج لینا چاہتی تھی کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی اور سہمی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کی ریڈ کلر کی آئیز جو کہ اس نے پریزن میں دیکھی تھی دوبارہ سے انہیں فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ منظر اس کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ بس کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ وہ سچ میں مریان ہے یا نہیں، یا کوئی اور ہے۔ اس کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ کیوریوسٹی میں روز اور چوئے کے ساتھ مین ہال کی طرف جاتی ہے، اور اس ہال کے مین ڈور کے باہر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ اس ڈور کے پیچھے مریان موجود ہے۔ لیکن ڈور کھلتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ یہ گرل کوئی اور تھی، اور اس کی آنکھیں بھی اور بال بھی بالکل عائشہ کی طرح تھے، مطلب کہ وائٹ اور بلو کلر کے۔ ڈور کی دوسری طرف مریان نہیں تھی، اس کا نام ایشلی رونالڈ تھا، جو کہ مرکیوس رونالڈ کی دوسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ جب سب کو پتا چلا کہ پرنسس دا المائر اسپرٹ کو سمن کر سکتی ہے، اور جب عائشہ کو سینٹس کا ٹائٹل ملا تو اس کے بعد ہر کسی کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی تھی۔ بڑی بڑی فیملیز اور نوبلس فیملیز جو تھی وہ اپنے پاس پریسٹ کو اور سوسیریئر کو بلواتی تھی اور معلوم کرتی تھی کہ ان کے پاس اس طرح کی ایبلٹی موجود ہے یا نہیں۔ چوئے، روز اور ایشلی، جو کہ تینوں بہت ہی زیادہ اچھی فرینڈ تھی، یہ تینوں بھی گئی تھی سوسیئر اور پریسٹ کے پاس، اور انہیں معلوم ہوا تھا کہ ایشلی میں تھوڑا سا ٹیلنٹ موجود ہے، اور وہ تھوڑی سی محنت کرے تو وہ بھی اسپرٹ کو سمن کر سکتی ہے۔ ایشلی کے پاس اسپرٹ واٹر کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی تھی، جبکہ عائشہ لائٹ ایٹریبیوٹ کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ عائشہ، چوئے اور روز، ان تینوں میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایشلی پرنسس بننے کا کیوں پریٹینڈ کر رہی ہے۔ عائشہ ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ ایشلی کچھ رینج یا پھر وریڈ سا ایکٹ کر رہی ہے کیا، جس پر ایشلی جواب دیتی ہے کہ ان دونوں کی کچھ دنوں پہلے چائے پر ملاقات ہوئی تھی، اور روز بھی رپلائی کرتی ہے کہ یہ سچ ہے کہ بیسٹ فرینڈ ایک دوسرے کے اگر اس کی دوست کچھ بھی وریڈ سا ایکٹ کرتی تو انہیں ضرور فیل ہو جاتا، لیکن اس نے بالکل بھی ایکٹ نہیں کیا تھا۔ عائشہ روز کے ایکسپریشن دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ فکر مند کیوں تھی۔ وہ صرف اپنی بیسٹ فرینڈ کو پنش ہونے سے بچانا چاہتی تھی، وہ اسے پنش ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ نوبلس فیملی یا امپیریل رویل فیملی کو
اوفینڈ کرنے کے بدلے میں بہت ہی زیادہ سنگین اور بری سزا دی جاتی تھی۔ اور کیونکہ رائل ممبر کے بارے میں کچھ غلط بولنا بھی کرائم تھا، اور ایشلی تو باقاعدہ پرنسس ہونے کا ہی ایکٹ کر رہی تھی۔ عائشہ کچھ دیر اس سے اکیلے ملنا چاہتی تھی جہاں کوئی بھی نہ ہو، لیکن لوؤ عائشہ کو منع کر دیتی ہے۔ لیکن عائشہ کو اس بات کا پورا کانفیڈنٹ تھا کہ ایشلی اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اصل میں عائشہ کو ایشلی کی کوئی بھی پاور فیل نہیں ہو رہی تھی۔ لوؤ عائشہ سے دور ہوتی ہے اور ذرا غور سے ایشلی کو آبزرو کرتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک میجیکل آرٹیفیکٹ کی وجہ سے کر رہی ہے، اور یہ ایک میجیکل آرٹیفیکٹ تھا جو کہ ٹیمپرری لوگوں کی پاور کو انکریز کر دیتا تھا۔ لوؤ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ یہ صرف اس کی پاورز کو انہینس کرتا ہے، لیکن کچھ تو مسنگ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عائشہ ایشلی کی پاور کو فیل نہیں کر پا رہی تھی، یا اسے بالکل بھی سینس نہیں ہو پا رہا تھا اس کی پاور کا۔ ایشلی کی پاور تو اسے تنگ نہیں کر سکتی، لیکن آرٹیفیکٹ ضرور کر سکتا ہے۔ یہ آرٹیفیکٹ یوزر کی نیگیٹو فیلنگ کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے، اور لوگوں کی اسی وجہ سے کافی موقع پر ان کی موت بھی واقع ہوئی ہے، کیونکہ وہ اسے غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس آرٹیفیکٹ کا استعمال کرنا اس لینڈ میں بین کر دیا گیا تھا، اور زیادہ ایلیمنٹ کے ساتھ رابطہ یوزر کو ایکسپلوٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے سوسائٹی کے لیے یہ خطرناک ہے۔ اس پر عائشہ اپنے آپ میں ہی خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ اس کے لیے آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں یا اس طرح کے بندوں کو ڈھونڈنا، اس جگہ پر ڈھونڈنا بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ یہاں پر سوسائٹی بہت زیادہ کم ہے۔ پھر وہ لوگوں کو واپس بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی نظر ادھر ادھر دوڑانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ یہاں آیا کیسے۔ پھر اس کی نظر ایک پرسن پر جاتی ہے۔ اس کے حساب سے اس نے اس پرسن کو اپنے ڈریمز میں دیکھا تھا۔ وہ پرسن ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا، لیکن پھر وہ اچانک اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی نظر واپس ایشلی پر جاتی ہے، جو کہ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی اور بہت ہی زیادہ اترا بھی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اسٹیئرز کے ذریعے اوپر چلی جاتی ہے۔ عائشہ نوٹ کرتی ہے کہ اس کے آرٹیفیکٹ سے بلیک اورا نکل رہا ہے۔ وہ انرجی بہت زیادہ پاورفل تھی۔ وہ جلدی میں اس کے پیچھے جاتی ہے، لیکن وہ اچانک کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ عائشہ کے پیچھے سے روز اور جوئے بھی آ رہی تھی۔ وہ عائشہ سے اس کے اچانک جانے کی وجہ پوچھتی ہیں۔ ان کے پیچھے روز کے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے اس واقعے پر ہوئی ساری چیزوں کی انفارمیشن لیتے ہیں۔ پھر جوئے عائشہ کو اپنے پیرنٹس سے انٹروڈیوس کراتی ہے۔ عائشہ ان کے سامنے رسپیکٹ شو کرتی ہے، اور جوئے کے پیرنٹس بھی عائشہ کو رسپیکٹ شو کرتے ہیں۔ عائشہ ان کا تھینکس کرتی ہے کہ انہوں نے اسے یہاں پر انوائٹ کیا، اور ان سے اس طرح کی کافی باتیں کرنے کے بعد وہ ان سے گیسٹ روم کا پوچھتی ہے کہ گیسٹ روم آخر کہاں پر ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایشلی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ایشلی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور گھبراہٹ میں کہتی ہے کہ پرنسس یہاں کیسے آ سکتی ہے، آخر وہ یہاں کیسے آ گئی، کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ کراؤڈ اور شور تھا، اس وجہ سے میں نے اس کی طرف اٹینشن نہیں دی۔ اس نے ایشلی کی پاورز کیونکہ سینس نہیں کی تھی، وہ آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی وجہ سوچ رہی تھی کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے، لیکن عائشہ سے آخر اس کے لیے کیا سزا دی گئی کہ اس نے عائشہ بننے کا پریٹینڈ کیا۔ اس کی اسپرٹ آتی ہے اور اس سے آرٹیفیکٹ نکالنے کے لیے کہتی ہے، لیکن یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ کچھ آرام کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اسپرٹ سے کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ آرٹیفیکٹ نکال دیا تو اسپرٹ کچھ ٹائم میں اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ کافی دیر تک اسے یہاں پر سمن کر سکے۔ وہ من ہی من اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے یہ سوچ رہی تھی، لیکن اس نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پرنسس ہے۔ سب نے اسے خود ہی پرنسس مان لیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں بلو کلر کی تھی اور اس کی وائٹ کلر کے ہیئر تھے۔ اس وجہ سے ہر کسی نے اسے پرنسس سمجھ لیا تھا۔ اس نے کسی سے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پرنسس ہے۔ یہ اس کے لیے فرسٹ ٹائم تھا کہ اسے اتنے سارے لوگوں نے چیئر کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کے ہاتھوں صرف طنز تنقید کا نشانہ ہی بنتی رہی ہے، کوئی بھی اسے اپریشیٹ نہیں کرتا تھا۔
اور ایک دن اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایشلی کی ساری سٹوری سنی ہے، وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ایشلی نے اس کا فیس تو نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے اس کو یہ آرٹیفیکٹ دیا۔ ایشلی جانتی تھی یہ آرٹیفیکٹ بینڈ ہے، اسے لگا کہ وہ صرف ایک ٹیچر ہے جو کہ اسے مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ اسے واپس کر دے گی، لیکن جب اس نے اسے پہنا تو وہ پاورز کافی زیادہ دیر تک رہی اور اسے کافی مزہ آنے لگا۔ بعد سے ایک دن پہلے اس کی ماں نے اسے کافی زیادہ ڈانٹ لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم اسپرٹ سمن نہیں کر پائے تو تم ایک بہت ہی زیادہ یوز لیس انسان ہو۔ ایشلی اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی مدر اسے یہ کہہ کر چپ کر دیتی ہے کہ تم اس طرح کے یوز لیس ایکسکیوزز بنانا بند کرو۔ اگر تم اسپرٹ سمن کرو گے تو میں تمہارے لیے ضرور اپریشیٹ کروں گی، میں تمہیں ضرور کمپلیمنٹ کروں گی۔ اچانک وہ اپنے خیالوں سے باہر آتی ہے اور سب سے پہلے وہ چھپنے کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے سین شفٹ ہوتا ہے۔ عائشہ روز اور چوئی کے ساتھ کافی سارے گارڈز لی ہوئی ہوتی ہے اور ایشلی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ عائشہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، لیکن اچانک چوئی عائشہ کو بتاتی ہے کہ شاید وہ اس جگہ جا سکتی ہیں جہاں سے ہم تینوں ہی جاتے ہیں، کوئی بھی وہاں نہیں جاتا، تو میرے خیال سے ایشلی وہاں ہو سکتی ہے۔ چوئی سے وہ وہاں جانے کے بارے میں پوچھتی ہے کہ ہمیں بغیر ٹائم ضائع کیے ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان کے ساتھ باتوں کے دوران اس کی نظر واپس ایک پرسن پر جاتی ہے، جس پرسن کو اس نے کچھ دیر پہلے مین ہال میں دیکھا تھا، وہی گولڈن کلر کے ہیئر والا پرسن جو کہ اچانک سے ڈس اپیئر ہو گیا تھا جب ایشلی اپنی میجیکل پاورز دکھا رہی تھی۔ تو وہ پرسن اس جگہ پر بالکل ہی پرسکون کھڑا ہوا تھا، جبکہ باقی سارے لوگ اس کو چیئر کر رہے تھے، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوئے جا رہے تھے۔ عائشہ کے مطابق یہ پرسن کوئی آرڈنری پرسن نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیریس پرسن ہے۔ اسے ایک ایسی فیلنگ آ رہی تھی جسے اسے اس خواب میں اس پرسن کو دیکھ کر آئی تھی۔ عائشہ اس گولڈن ہیئر پرسن سے کہتی ہے کہ تم نے ایشلی کو کیوں نہیں روکا جب اس نے آرٹیفیکٹ یوز کیا، اور یہ اسے وہ کافی روڈ وے میں بات کر رہی تھی۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، تم نے اس کے بارے میں اس وقت ڈیل کیوں نہیں کی جب تک وہ بالکل صحیح تھی؟ اب وہ حالت سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ وہ پرسن کہتا ہے کہ وہ اس آرٹیفیکٹ سے صرف لو لیول کی اسپرٹ کو سمن کر سکتی ہے۔ اصل میں ایشلی کی اس وقت فزیکل کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب تھی اور اسپرٹ صرف کنٹریکٹ کے ذریعے ہی کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے تھے، اور ایشلی نے اس آرٹیفیکٹ کے یوز کرنے کے بعد اس اسپرٹ کو سمن کیا تھا۔ اسپرٹ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنی آنر کی سیفٹی کے لیے۔ عائشہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے کیا کرے۔ اتنے میں گولڈن ہیئر پرسن بولتا ہے کہ یہ ساری اس کی اپنی چوائس تھی، یہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ سب آرٹیفیکٹ یوز کر کے سمن کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ عائشہ اس سے کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے، اتنے میں اسے ایک عجیب سی انرجی فیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ ونڈو کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر سے سین شفٹ ہوتا ہے، دوسری طرف ہم ایشلی کو دیکھتے ہیں جس کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ کچھ دیر پہلے جب وہ سب سے چھپتی پھر رہی تھی، اس وقت اسے اس کی مدر ملتی ہے۔ ایشلی جیسے ہی اپنی مدر کو دیکھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک اسپرٹ سمن کر لی ہے، اور اسے کافی کچھ بتانے ہی لگتی ہے کہ اس کی ماں بغیر کچھ سنے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارتی ہے اور اسے کافی دیر تک باتیں سنانے کے بعد چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے اسے بہت ہی زیادہ تلخ نظروں سے دیکھتی جاتی ہے۔ اسے یہ سب کچھ بالکل ہی یوز لیس لگ رہا تھا۔ اتنے میں وہ لوگ جنہوں نے اسے آرٹیفیکٹ دیا تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسا لگا؟ آرٹیفیکٹ یوز کر کے ان لوگوں نے تمہیں ایڈمائر کیا نا، جب تم نے پریٹینڈ کیا پرنسس آف ایڈنبرگ بننے کا۔ ایشلی چیختے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور کچھ بھی نہیں، اور پھر رونے لگتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے، یہ سب کچھ غلط ہے جسے مجھے کریکٹ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں کیا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اتنے سارے لوگوں کو خود کو چیئر کرتے ہوئے سنا، کیونکہ یہ سب یوز لیس ہے، کیونکہ وہ مجھے چیئر نہیں کر رہے تھے، تو وہ پرنسس آف ایڈنبرگ کو چیئر کر رہے تھے۔ جب میں بال میں جاؤں گی تو سب کو سچ سچ بتا دوں گی کہ میں پرنسس آف ایڈنبرگ نہیں ہوں، میں دا اسپرٹ سمنر پرنسس نہیں ہوں،
میں ایشلی رونالڈ ہوں۔ میں کچھ دیر کے لیے پاگل ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ہی بھول چکی تھی۔ میں نے خود اپنی ماں کو نہیں پہچان سکی۔ اور یہ کہتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتی ہے۔ لوگ بہت ہی زیادہ غصے بھری نگاہوں سے ایشلی کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسے دھمکانے لگتے ہیں کہ تمہیں پرنسس آف ایڈنبرگ بننا ہوگا۔ تمہیں سب کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ریئل پرنسس تم ہی ہو۔ ایشلی گھبراتے ہوئے کہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ میں پریٹینڈ کروں کہ میں ریئل پرنسس ہوں؟ اگر میں کروں گی تو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ وہ مسٹیریس ہوڈی پرسن اسے غصے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا منہ بند کرو اور اسے دھمکانے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے کہنے کے حساب سے نہیں چلیں گے اور اگر تم نے زیادہ اپنی منمانی دکھانے کی کوشش کری تو ہم تم سے وہ آرٹیفیکٹ بھی واپس لے لیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی اور یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے تم سے یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کری۔ تو بس اب ٹھیک ہے، اگر تم وہ ہمارا کام نہیں کرتی ہو تو ہمیں وہ آرٹیفیکٹ واپس کرو۔ چیزیں سن کر ایشلی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اس کی حالت کو دیکھ کر وہ ہوڈی پرسن ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور مذاق بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ تم اتنی سی دیر میں پرنسس کے لیے فیلنگ ڈیولپ کرنے لگی ہو، تم اس کی عزت کرنے لگی ہو۔ کتنی دردناک دوستی ہے تم لوگوں کی، میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ اور اگر تم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گریڈی ہوتی رہی تو تم پوری طرح سے ہٹ ہوگی۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنی اسٹک سے اس کی طرف اٹیک کرتا ہے۔ ایشلی اپنی طرف ہی آتا ہوا اٹیک دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، جیسے کوئی کبوتر خطرہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اسی طرح۔ لیکن وہ اٹیک ایک گولڈن کلر کا بیریئر روک لیتا ہے۔ عائشہ اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ایک وائٹ کلر کے ہیئر والی پرسن موجود تھی جو کہ اسے اس اٹیک سے بچا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں ہی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی کہ آخر پرنسس اس کو کیوں بچا رہی ہے۔ عائشہ بھی ایک برائٹ اسمائل کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ تم سے مل کر خوشی ہوئی ایشلی رونالڈ۔ ایشلی اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اتنے میں عائشہ کہتی ہے کہ مجھے بہت ہی زیادہ اسٹرینج فیلنگ کا فلو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میجیشین بہت ہی زیادہ پاورفل اٹیکس پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عائشہ لیمی کی مدد کے ذریعے ان اٹیک کو اپنی طرف برداشت کر رہی تھی اور انہیں بھرپور مقابلہ دے رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے چوئے اور روز بھی اسے آواز دیتی ہیں، لیکن عائشہ انہیں اپنی طرف آنے سے منع کرتی ہے، لیکن وہ میجیشین ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ڈارک میجیشین ایک ڈارک ہنسی کے ساتھ اس کی طرف اٹیک کرتے ہیں، لیکن وہ گولڈن ہیئر والا پرسن اس اٹیک کو بیچ میں ہی روک لیتا ہے، جس پر وہ حیرانگی سے کہتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ایک اور سرسریہ موجود ہے جو کہ ان کی سائڈ موجود ہے، اور پیچھے ہوتے ہوئے سارے کے سارے وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو کر کہیں اور چلی جاتے ہیں۔ روز ایشلی کی طرف آتی ہے اور فکر مندی میں اسے پوچھتی ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ایشلی بھی ان کا نام لیتی ہے۔ روز اس کی حالت دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ آخر تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ آرٹیفیکٹ جب کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس لینڈ میں بند کیا گیا ہے تو تمہارے پاس یہ آرٹیفیکٹ آیا کیسے، اور تم اس طرح کے عجیب و غریب لوگوں سے کیوں انوالو ہوئی؟ چوئے روز کو چپ کرانا چاہتی تھی، لیکن روز چپ نہیں ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ شرم کی بات ہے کہ یہ سارا ماجرا تمہاری وجہ سے وجود میں آیا اور اس کی وجہ سے تم کتنی زیادہ ہرٹ بھی ہو گئی ہو۔ ایشلی بھی غصے میں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے صرف اسپرٹس کی وجہ سے کیا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے جبکہ تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتی ہو۔ تم آخر کیا جانتی ہو؟ میں صرف ایک بلوڈ چائلڈ بننا چاہتی تھی، میں سب کی نظروں کا آنکھوں کا تارا بننا چاہتی تھی، کیونکہ ہر کوئی مجھے بہت زیادہ مسٹریٹ کرتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی باتیں روتے روتے کہہ رہی ہوتی ہے۔ عائشہ بھی بہت ہی زیادہ نرم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی اس طرح کی باتوں سے اسے اپنا پاسٹ یاد آ جاتا ہے کہ وہ بھی اپنا بیسٹ سے بیسٹ کرنا چاہتی تھی،
تاکہ وہ اپنی ماں کی پسندیدہ بیٹی بن سکے، لیکن جیسے ہی مجھ سے کوئی ہلکی سی بھی غلطی ہوتی تو مجھے اس چیز کے لیے تنقید کا نشانہ بننا پڑتا۔ یہ بالکل میری طرح ہے جب میں اپنی ماضی میں تھی، تو ابھی ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ عائشہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تمہاری کنڈیشن دیکھنی چاہیے، تم اس آرٹیفیکٹ کو نکال دو۔ ایشلی اسے چلاتے ہوئے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں جان سکتی کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ اور یہ کہتے ہوئے اسے یاد آتا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، اور پھر وہ اچانک جھاڑیوں کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ سب اسے آوازیں دیتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتی۔ عائشہ بھی اسے رکنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے سب سے پہلے تمہاری ٹریٹمنٹ ضروری ہے، تم جلدی واپس آؤ، وہیں رکو۔ پھر وہ اس گولڈن ہیئر پرسن کی طرف دیکھتی ہے، وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ایشلی کو کہتی ہے کہ وہ آرٹیفیکٹ نکال کر پھینک دے، وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ برا ہے، وہ اس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن ایشلی چیختے ہوئے اسے منع کرتی ہوئی جھاڑو کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ عائشہ جاتی ہوئی اس گولڈن ہیئر والے پرسن کو دیکھتی ہے، وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ آدمی اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم دوسرے لوگوں کے افیئرز میں کیوں گھسنے کی کوشش کرتی ہو؟ عائشہ معافی مانگتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ پرسن اپنی بات کلیئر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ساری اس کی اپنی چوائس ہے، جب تم نے اسے روڈ وے میں جب کوشچن کیا تھا، لیکن تم پھر بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو تمہیں ان سب سے کیا ملا؟ کیا ریزن تھا تمہارا؟ عائشہ تھوڑا سوچتی ہے اور کہتی ہے ریزن؟ پھر کہتی ہے ہاں، میرا ریزن یہ تھا کہ میں دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی، میرے پاس اتنی پاورز ہے کہ میں دوسروں کی ہیلپ کر سکتی ہوں، اس لیے میں ہیلپ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ تھوڑا آگے ہوئے بڑھتی ہوئی کہتی ہے کہ میں تم سے بھی کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ان دونوں کو پروٹیکٹ کیا اس میجک کے ذریعے، تمہارا کیا ریزن تھا انہیں پروٹیکٹ کرنے کا؟ کیونکہ تم بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے میری طرح۔ وہ سچویشن بہت ہی زیادہ خطرناک تھی، لیکن تمہارے پاس اسے ہینڈل کرنے کے لیے بہت پاور تھی۔ جسے سن کر وہ گولڈن ہیئر بوائے بھی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ عائشہ اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ سیم ہے اور یہ میری اپنی چوائس ہے اور یہی ریزن ہے۔ اس کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ آخر مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہاں سے پیلس کی طرف بہت زیادہ دور پڑے گا، تو مجھے کیا واپس اسی جگہ جانا چاہیے جہاں میں پہلے موجود تھی؟ لیکن وہ پرسن پھر سے اس کو روکتا ہے۔ عائشہ تھوڑی اریٹیٹ ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا پھر سے یہ انسان؟ وہ پرسن ایک گولڈن کلر کا برڈ بلاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، جس میں سے لائٹ کی انرجی آ رہی تھی، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں یہ کچھ دیر کے لیے تمہیں بورو دے سکتا ہوں۔ عائشہ اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ رائڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور اسے تھینک یو کہہ کے اس پہ رائڈ کر لیتی ہے۔ وہ اس پر بیٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس جگہ پر ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ریزن ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس پاور ہے، اس وجہ سے میں ہیلپ کر رہی ہوں، اور ایشلی کی ہیلپ کرنا اس کی ایک ایمبیشن تھی، کیونکہ اسے اس کے اندر اپنا پاسٹ نظر آتا تھا جب وہ پرنسس آف ایڈنبرگ تھی۔ ہر کوئی اسی کی طرح اس پر مذاق بناتا تھا اور اس پہ ہنستا تھا، اور وہ اس وقت چاہتی تھی کہ کوئی اسے سنے، کوئی اس کی مدد کرے، لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی فیملی کو تھینکس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تھینکس کہ میری فیملی نے میری ساری پریویس یادوں کو مجھے بھلانے میں مدد کری۔ اس کی یہ فیملی اس کے لیے بہت ہی زیادہ لونگ اور کیئرنگ فیملی ثابت ہوئی۔ پھر وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے وہاں پر جانے کو کہتی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ کراؤڈ موجود تھا۔ وہ ایشلی کو سن کر اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس برڈ سے جمپ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے سنوں گی اور اس کی مدد کرنے تک پہنچوں گی۔ دوسری طرف ایشلی جو کہ کہتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب مجھے میری فیملی سے امپیڈنٹ کر دیا جائے گا، مجھے اس چیز کے لیے معاف نہیں کیا جائے گا، مجھے اس چیز کے لیے ضرور پنش کیا جائے گا۔ اور وہ اس قدر روتی ہے کہ اس کی ہچکیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے من ہی من کہتی ہے کہ وہ ایک بیلوڈ چائلڈ بننا چاہتی تھی، اور بہت ہی زیادہ زور زور سے رونے لگتی ہے۔
پیچھے سے آواز آتی ہے۔ بہت سارا کراؤڈ اس کے پیچھے موجود تھا جو کہ اسے دیکھ رہا تھا اور کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آخر کیا ماجرا ہے یہ زخم۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، لیکن پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، کیا یہ پرنسس نہیں ہے جو کہ اپنی ہیلنگ پاورز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے؟ اس کے برابر میں کھڑا ہوا پرسن کہتا ہے کہ آخر تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ہر ہائنس دا پرنسس ہے۔ وہ شخص اسے کریکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایشلی دا رونالڈ ہے، رونالڈ فیملی کی سیکنڈ ڈاٹر۔ لیکن اسی کراؤڈ میں آواز آتی ہے، اب اس نے کچھ دیر پہلے اسپرٹ کو سمن کیا تھا، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایشلی اپنے من ہی من کہتی ہے، اس سے پہلے کہ حالت بد سے بدتر ہوتی جائے مجھے سب کو اپنی سچائی بتانی ہوگی۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اپنے آپ میں ہی کہتی ہے کہ کوئی میری ہیلپ کے لیے آئے پلیز۔ اتنے میں اسے ایک آواز آتی ہے جو کہ اسے ایشلی بلاتی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ عائشہ ہوتی ہے جو کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ عائشہ اس گولڈن برڈ کو کہتی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے میں یہاں پر بہت جلدی پہنچ پائی۔ وہ برڈ اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ اس کراؤڈ کی طرف دیکھتی ہے جو کہ عائشہ کو اس برڈ کے ساتھ دیکھ کر تعجب کا شکار ہوئے جا رہا تھا، جو کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اسپرٹ برڈ ہے جو کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ عائشہ کو بھی پہچان جاتے ہیں۔ عائشہ بھی ان سب سے کہتی ہے کہ ہیلو ایوری ون۔ وہ سارے کے سارے پرسن جو اتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب عائشہ کو گریٹ کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک فین والی عورت کہتی ہے، تو پھر یہ گرل کون ہے اگر آپ پرنسس ہو تو؟ جسے سن کر ایشلی بہت ہی زیادہ بری طرح ڈر جاتی ہے، لیکن عائشہ ایشلی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہاں اس وجہ سے آئی کیونکہ مجھے یہاں پر سینس ہوا تھا یہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے۔ بولتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ ایشلی کو بھی اٹھا رہی تھی اور ایشلی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آج بہت ہی زیادہ اوور ورک کر لیا ہے، اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے آج فارسٹ میں بہت ہی زیادہ ہارڈ پریکٹس کر لی ہے، لیکن تمہیں اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ پیچھے سے کراؤڈ میں سے آواز آتی ہے کہ یہ پاور پرنسس نے اسے دی تھی پریکٹس کرنے کے لیے۔ ایشلی بھی تھوڑی سی کنفیوز ہوتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ ہر میجسٹی، یور میجسٹی، لیکن عائشہ اسے باتوں ہی باتوں میں اسے خاموش کر دیتی ہے۔ ایک براؤن ہیئر گرل بولتی ہے کہ اس کا مطلب کہ پرنسس نے اپنی مرضی سے اس گرل کو اپنی پاور دی تھی، جس پر عائشہ بھی کہتی ہے ہاں یہ درست ہے کہ میں نے اس کو یہ پاور دی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر پیچھے سے جوئے اور ایشلی بھی بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں، اور عائشہ اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اس لینڈ میں بہت سارے ٹیلنٹڈ بندے موجود ہیں جو کہ اسپرٹ کو سمن کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ایسے بندے موجود ہوں جو کہ اسپرٹ کو سمن کر سکے۔ پیچھے کراؤڈ میں موجود سارے کے سارے بندے یہ چیز پر یقین نہیں کر پا رہے تھے، وہ بہت ہی زیادہ تعجب بھری نگاہ سے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عائشہ انہیں چپ کرانے کے لیے کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی پریشانی ہے، لیکن وہ بندے تھوڑے ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اپنی ہنسی ہنسی میں کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ عائشہ بھی کہتی ہے کہ شاید ہاں یہ صحیح ہے کہ یہاں پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم پارٹی میں آنے سے اتنی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ پھر وہ لیمی کو بلاتی ہے اور ایشلی کو ہیل کرنے لگ جاتی ہے۔ ایشلی بھی روتے ہوئے اسے کہتی ہے اور اسے اپولوجائز کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ پارٹی کی طرف واپس جانے لگتے ہیں۔ عائشہ جاتے ہوئے ایشلی کو دیکھتی ہے جو کہ اپنی اسپرٹ کو دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس آرٹیفیکٹ کو نکال دے گی تو اس کی اسپرٹ بھی غائب ہو جائے گی۔ عائشہ بھی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اسپرٹ ہوتی ہیں وہ تمہاری سب سے اچھی پارٹنر ہوتی ہیں، اور جب تم اسے اپنی خود کی پاور سے بلاؤ گی تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ایشلی بھی اسے حق کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں پرومس کرتی ہوں نیاز، میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کروں گی اور تمہیں پھر سے سمن کروں گی اپنی خود کی پاور سے۔ کیا تم جب تک میرا انتظار کرو گی
اس کی اسپرٹ بھی کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی اور انتظار کروں گی جب تک تم مجھے سمجھ نہ کرو۔ اس کے بعد وہ نیاز کو گڈ بائی کرتے ہوئے وہ آرٹیفیکٹ اپنے ہاتھ سے نکال دیتی ہے، آخری الوداع کرتے ہوئے اسے غائب ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ جا کر اپنے فرینڈز سے گلے لگتی ہے۔ عائشہ بھی انہیں دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ لکی ہے کہ تمہارے پاس اتنی اچھی دوست ہیں۔ پھر وہ لیمی کو بھی کہتی ہے کہ اب ہمیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اپنے مینشن میں واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کا دن اس کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا تھا اور بہت زیادہ محنت کش تھا، اور کہتی ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ یہ درد اس کے لیے زیادہ سیریس نہیں تھا، جس پر اس کی فرینڈ لوو جو کہ اس کی اسپرٹ بھی تھی وہ ایگری کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ لوو سے کہتی ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں یا دوسرے کے اوپر پریشانی سمجھنے لگتے ہیں، اور اس وقت برے لوگ اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں ڈارک اور لائٹ دونوں چیزیں موجود ہیں اور دونوں ایک ساتھ ہی موجود ہوتی ہیں، جس پہ لوو بھی اس پر ہاں کرتی ہے، لیکن پھر اچانک اس کی نظر اس آرٹیفیکٹ پر چلی جاتی ہے جس میں سے ابھی بھی بلیک کلر کا اورا نکل رہا تھا۔ عائشہ اس پر کہتی ہے کہ یہ ڈس اپیئر ہونے والا ہے کیونکہ ایشلی نے اسے اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک ایکومولیشن کی وجہ سے ہو رہا ہو، اس کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہے تو وہ گولڈن ہیئر بوائے اس آرٹیفیکٹ کو ٹچ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گولڈن کلر کا ہو جاتا ہے۔ عائشہ بھی اس گولڈن ہیئر بوائے کو تعجب سے دیکھتی ہے اور چلاتے ہوئے سیٹ سے اٹھ جاتی ہے، جس پر وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے کیونکہ اس مینشن کا ہر ایک گیٹ جو تھا وہ میجیکل بیریئر سے پروٹیکٹڈ تھا اور کوئی بھی اس کے اندر اتنی جلدی سے نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ اپنا انکشاف ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ٹھیک تھی، یہ دا اسپرٹ کنگ آف لومیناس ہے۔ کیا لومیناس کو گریٹ کرتی ہے اور اپنے من میں ہی کہتی ہے کہ آخر اسے یہ فیملر پاور کیوں نہیں فیل ہوئی، یہ اتنا زیادہ ینگ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ میری ہی ایج کا ہو۔ لوو بھی اسے جا کے چپک جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے اسے بہت ہی زیادہ مس کیا، وہ بھی اسے بہت ہی زیادہ فرینڈلی وے میں مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عائشہ اپولوجائز کرتی ہے کچھ دیر پہلے ہوئے انسیڈنٹ کو، وہ سوری کرتی ہے کہ اس نے اسے نہیں پہچانا، وہ صرف ڈری ہوئی تھی کہ ایشلی کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس نے اس وقت ریئیکٹ کیا، جس پر لومیناس بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ میرے پاورز کو چھپانے کی وجہ سے ہوا اور یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا کوئی مجھے اس طرح پہچان سکے۔ پھر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کچھ دیر پہلے تم نے اپنے پاور کو زیادہ ہی یوز کر لی تھی۔ تو لومیناس کے حساب سے اس کی حالت ابھی سٹیبل نہیں تھی اور وہ یوں بولتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن عائشہ اچانک سے پیچھے ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ شکریہ، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اس کے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ کے بارے میں اس سے پوچھتی ہے کہ اس کا آخر کیا مطلب تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائے، یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر لومیناس اسے ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ ان پیچیکل پاورز کی طرح ہوتا ہے جو کہ کسی رنگ میں سٹور کیے جاتے ہیں لیکن اسے جمع نہیں کر پاتے، اور یہ صرف اس کے اندر اس کی نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر بھرتا ہے اور ایک ہی دم سے ایکسپلوڈ کرتا ہے، جس پر عائشہ کہتی ہے کہ یہ اس کے لیے یقین کرنا ناممکن ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ آخر کوئی اسپرٹ آخر ایسا کیسے کر سکتی ہے، جس پر لومیناس خاموش ہو کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ عائشہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نارملی اسپرٹ کی اسی طرح کیئر کرتی ہو، جس پر عائشہ تھوڑی سی گھبراتے ہوئے کہتی ہے کیا؟ پھر وہ اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے اس لڑکی کی جان بچائی، نہ کہ تم صرف اس کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی بلکہ تم اس کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند تھی، جس پر عائشہ بتاتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی اسپرٹ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور انہیں دیکھتی آئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ اس طرح کا بانڈ شیئر کرتی ہے، جب وہ روتی ہے تو اسے بھی رونا آتا ہے اور جب وہ خوش ہوتی ہے تو اسے بھی خوشی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ نارمل ہے اس طرح کی چیزوں کی کیئر کرنا جیسے کہ اس نے ایشلی کی کری،
اور وہ اس طرح کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ اسپرٹ اس کی اچھی دوست ہے، جس پر لومینس اس کو تعجب بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ پھر عائشہ اسے کہتی ہے کہ اسپرٹ کنگ صرف اسی چیز کے لیے یہاں پر آیا تھا، جس پر لومینس کہتا ہے کہ کچھ ایسا ہی سمجھ لو کہ مجھے لگا کہ انہیں مسٹریٹ کیا جا رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ جسے سن کر عائشہ تھوڑی سی حیران ہو جاتی ہے۔ کیا مجھ سے ملنے آیا تھا؟ لومینس کہتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ اسپیشل پرسن ہو، کیونکہ تم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں فکر مند رہتی ہو اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہوتی ہو، جس کی وجہ سے تم ہر کسی کی اٹینشن اپنی طرف کر لیتی ہو۔ اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پرسن ہو، اور یہ اچھا ہے، اور اس وجہ سے میں یہاں پر آیا تم سے ملنے کے لیے۔ جسے سن کر عائشہ تھوڑی سی بلش ہو جاتی ہے۔ لومینس اپنے ہاتھ میں کچھ بلو کلر کے فلاورز اسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ساری میری غلطی تھی، کہ میں نے تمہیں مس انڈرسٹوڈ کیا، آئی ایم سو سوری۔ اور وہ بلو کلر کے فلاورز اس کو دے دیتا ہے۔ عائشہ بھی اسے لیتے ہوئے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ فلاورز اس نے کلپ پر دیکھے تھے اپنے خواب کے دوران، جس پر وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ لکی فیل کر رہی تھی، کیونکہ اسپرٹ کنگ لومینس اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد کیا میں دوبارہ تم سے مل سکوں گی؟ جس پر لومینس کہتا ہے کہ وہ شور تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کا آخری ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس سے ملا ہے۔ جس پر عائشہ بھی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں ان کی دوبارہ سے ملاقات ہو۔ اس کے بعد ہمیں اگلا دن دکھایا جاتا ہے، جس پر عائشہ افسوس کر رہی تھی کہ اس کے یہاں سے جانے میں اب بس 3 ہی دن باقی ہیں، اور اس کا مطلب کہ آج اس کا یہاں پر آخری دن ہوگا، کیونکہ یہ اس کے لیے پہلی بار تھا کہ اس نے پہلی مرتبہ اکیلے سفر کیا تھا، اور اس کے سارے فیملی ممبرز اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے۔ اور ان دی اینڈ اس نے آخر یہاں پر کوئی بھی دوست نہیں بنایا، لیکن بہت ساری چیزیں یہاں پر ہوئی تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جو کہ بہت زیادہ آسانی سے ختم ہو گئی، جو کہ اس کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اسپیشل ریلیشن شپ بناتا ہے۔ لو بھی اس کی یہ ساری باتیں کوکیز کھاتے ہوئے سن رہی تھی۔ اچانک لو کچھ کہنے ہی والی ہوتی کہ پیچھے سے سروینٹ آتی ہے اور کہتی کہ پرنسس کیا آپ نے مجھے بلایا؟ اور وہ سروینٹ عائشہ کو بتاتی ہے کہ ایشلی، روز اور جوئے یہاں سے جا چکی ہیں۔ عائشہ کہتی ہے کہ شاید انہیں نہیں پتا تھا کہ کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑا سا اداس دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم اگلی بار مل لیں گے، لیکن لو اچانک بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر اسے کھینچتی ہوئی اس طرف لے جانے لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ چلو ہم ابھی ایسے نہیں جا سکتے، چلو جلدی چلو۔ اس کے بعد وہ ایشلی، روز اور جوئے کے پاس جاتی ہے۔ وہ تینوں اسے گریٹ کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ کچھ ایسا تھا جو آپ ہم سے کہنا چاہتی تھی، تو آپ ہمیں کل کہہ سکتی تھی۔ جس پر عائشہ بتاتی ہے کہ کل وہ امپیریل پیلس واپس چلی جائے گی، جسے سن کر وہ تھوڑا سا اداس ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ شوق بھی ہوتی ہیں۔ جس پر روز تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہم تینوں نے بھی پلاننگ کیا ہے کہ ہم تینوں بھی کیپٹل کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہم ساتھ میں چل سکتے ہیں؟ تو اس پارٹ کے سٹارٹ ہوتی ہے، عائشہ ہمیں باہر سٹی میں دکھائی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ کیوریس وے میں پوری سٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جو وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھا، کیونکہ اس نے آج سے پہلے یہ ساری چیزیں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ جس پر عائشہ اسے کہتی ہے کہ آخر ابھی کہاں جانا چاہیے؟ ایشلی اسے بتاتی ہے کہ ایشلی ہم یہاں پر کچھ اسپرٹس کے بارے میں بک خریدنے آئے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے کہ اسپرٹس کے بارے میں بک؟ جس پر وہ تینوں ہاں کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ جس پر عائشہ انہیں کہتی ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے گی اچھی سے اچھی بک ڈھونڈنے میں،
اور انہیں وہ منع کرتی ہے کہ وہ اسے بار بار پرنسس نہ کہہ کے بلائیں، وہ صرف کمفرٹیبلی اسے عائشہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ سٹی میں گھومنے لگتے ہیں۔ عائشہ اس بک کے بارے میں اسے کافی زیادہ انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے۔ ایشلی اسے ایک اسٹف ٹوائے بھی دیتی ہے جو کہ بالکل لوگوں کی طرح دکھ رہا تھا۔ اچانک جوئے کی نظر ایک طرف جاتی ہے جو کہ اسے اشارہ کر رہا تھا، اور وہ اچانک اپنا ڈراؤنا سا منہ اس کی طرف لا کے دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر ایشلی تو بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے، لیکن جوئے پہ اس پہ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور عائشہ تو اسے حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ماسک ہٹاتی ہے، وہ تو روز ہوتی ہے جو کہ ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہوتی ہے، جس پر عائشہ تو بہت زیادہ ہنستی ہے، لیکن ایشلی تو رونے ہی لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک گھر میں جاتے ہیں اور کچھ کھانا کھاتے ہیں، اور روز اس گھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس گھر کو صرف ہم تینوں ہی استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اور ہمیں یہاں پر آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کی حالت ابھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہماری ساری میموریز موجود ہے جب ہم چھوٹے تھے، جس پر عائشہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اسے اتنی زیادہ اچھی جگہ پر انوائٹ کیا تھا جو کہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ میننگ فل تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس چیز پر۔ اس کے بعد عائشہ لو کو بلاتی ہے کیونکہ لو کو بہت زیادہ پسند ہے پائے اس طرح کی چیزیں کھانی، تو اس وجہ سے وہ اس کو بلاتی ہے۔ لو آتی ہے اور اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ ایک لو گریڈ کی اسپرٹ ہے، جس سے دیکھ کر ایشلی کو اس کی اسپرٹ یاد آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایشلی کل ہوئے بال کے بارے میں اس سے اپولوجائز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ماں کے ہاتھوں بار بار اسکولڈ ہوتی رہی ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، جس پر عائشہ بھی اسے کمفرٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اور وہ اپنے من میں کہتی ہے کہ اسے وہ ابھی 13 سال کی ایک بچی ہے جس کے لیے الاؤڈ ہے کہ وہ مسٹیکس کر سکتی ہے، اور وہ اس کی اپولوجائز ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور وہ اسے کچھ ایسی باتیں کرتی ہے جس سے وہ کچھ کمفرٹ ہو جائے، اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس آرٹیفیکٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ تمہاری نیگیٹو انرجی کو لے کر اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں کر رہا تھا، اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے اپنی اسپرٹ نیاز کے ساتھ ایک پرومس کیا ہے کہ وہ ہارڈ سے ہارڈ ورک کرے گی اور نیاز کو اپنی خود کی پاور سے سمن کرے گی، اور تم اپنی اسپرٹ نیاز کی خوشی کے لیے صرف یہ ایک ہی چیز کر سکتی ہو۔ پھر ایشلی لو سے کہتی ہے کہ نیاز یہاں پر موجود ہے، جس پر لو کہتی ہے کہ اسپرٹ ہمیشہ اپنے ماسٹر کے ساتھ موجود ہوتی ہے، جسے سن کر ایشلی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد عائشہ ان تینوں کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ اچھا دن گزارتی ہے۔ وہ تینوں اس کے مینشن تک اس کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ عائشہ جاتے ہوئے ان تینوں کو تھینکس کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے آج اس کا اتنا اچھا دن گزرا ہے۔ اگلی بار وہ انہیں ضرور امپیریل پیلس انوائٹ کرے گی، کیا وہ آنا پسند کریں گی؟ جس پر روز کہتی ہے کہ یہ اس کی آنر کی بات ہے کہ اس نے ان کے لیے اتنا اچھا دن پریپئر کیا، تو وہ دوست ہیں تو آخر کیوں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک اس طرح ہنسی مذاق کرتی ہے، اور پھر وہ اسے کچھ بروچ گفٹ کرتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ اسے الوداع کر کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگلا دن دکھایا جاتا ہے جب عائشہ کا سارا لگیج ریڈی کر کے اس کے کیریج میں رکھا جا رہا تھا، جس پر عائشہ اسے تھینک یو کرتی ہے، اور جیسے ہی کیریج میں بیٹھنے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کیریج میں پہلے سے ہی لومینس موجود تھا، جسے دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے۔ اس کے سرونٹ ایک دم سے اس سے پوچھتی کہ کیا ہوا، اور وہ کیریج کے اندر جھانکنے لگتی ہے، لیکن اسے لومینس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا لومینس پر غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ جیسے نوبل پرسن اس طرح کی شیبی پلیس میں اس طرح نہیں آتے۔ اس پر لومینس کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں تم میں انٹرسٹیڈ ہوں، جسے سن کر عائشہ بھی تھوڑا سا تعجب سے دیکھتی ہے اسے۔ لومینس اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسپرٹ کنگ کے پاس نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی فیملی، لیکن تم ایک ایسی پرسن ہو جس نے یہ کہنے کی ہمت کری کہ اسپرٹ ہمارے فرینڈز ہو سکتے ہیں، تو میں بھی تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ جس پر وہ اپنا تھوڑا سا عجیب سا ایکسپریشن دیتے ہوئے اور زور سے فرینڈ نام سے چلاتی ہے۔ عائشہ کے کیریج کو جاتے ہوئے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اس بار ان کا پلان خراب ہو گیا ہے، جو کہ اس نے کسی بھی نوبل پرنسس سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ پرسن اپنی ہوڈی اتارتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو میریان تھی، اور ایک کریپی سے اسمائل سے اس کے گیرج کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ وہ ہوپ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ اس سے مل سکے۔ لومناس اس گیرج میں بیٹھے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تم مجھے سے میرے نام سے بلاؤ، لیکن عائشہ کہتی ہے کہ میں ایسی ہمت کیسے کر سکتی ہوں۔ لومنا سے کہتی ہے تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم میرا دوست بننا چاہتے ہو؟ کیا تم اسی وجہ سے میرے ساتھ پیلس جا رہے ہو؟ جس پر لومنا جواب دیتا ہے کہ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں ہے تمہارے ساتھ پیلس جانے کا، اور کہتا ہے کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں تو اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا سکتا ہوں۔ جس پہ عائشہ تھوڑی سی حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا اسپرٹ کنگ میرا دوست بننا چاہتا ہے، وہ بھی ایک ہیومن کا؟ اسے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک کسی اسپرٹ کنگ کی دوست بن سکتی ہے۔ وہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اس کے ساتھ اپنے گھر جاؤں گی تو اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ تو وہ اپنے ذہن میں ہی خیال کرتی ہے کہ اس کا بھائی تو فینٹ ہوئے بستر پر پڑا ہوا تھا، اور پیون تو بہت ہی زیادہ حیرانگی میں کہہ رہا تھا کہ آخر یہ بندہ ہے کون۔ اس کی ماں کا ریئیکشن بھی بہت ہی زیادہ عجیب تھا، جبکہ اس کا بہادر وہ تو اپنی تلوار نکالے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لے کے آؤ اس بندے کو میرے سامنے، اور یہ سوچ سوچ کر وہ ڈر ہی جا رہی تھی اور سوچتی ہے کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو۔ جس پر عائشہ سوچتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ بے شک ہم دوست ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ ہر کسی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ جس پر لومنس کہتا ہے کہ یہ آخر پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ جس پر عائشہ کہتی ہے کہ اکیلے رہنا۔ جس پر لومنس بھی سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیومنز بہت زیادہ عجیب ہوتے ہیں۔ لومنس کہتا ہے کہ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جس پر عائشہ اسے دیکھنے لگتی ہے، اس پر وہ ایک پرنسس ہونے کی وجہ سے اسے کچھ باتیں سمجھانے لگتی ہے۔ جس پر لومنس بھی سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے بھی ایک ہیومن آئی ڈی بنانی پڑے گی اس ورلڈ میں رہنے کے لیے۔ اور اسی طرح کی باتوں کے دوران وہ کیپٹل کے گیٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس ٹرانسپورٹیشن گیٹ کی وجہ سے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پورٹل بناتا تھا، عائشہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے پک کرنے آئے گا۔ جس پر لومنس کہتا ہے کہ لگتا ہے تم بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو۔ جس پر وہ کہتی ہے ہاں، کیونکہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے پک کرنے آئے گا، اس وجہ سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ جس پر لومنس اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کا تارا یعنی تمہارے لیے بہت ہی زیادہ پریشیس ہے۔ جس پر عائشہ بھی کہتی ہے کہ ہاں، وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشیس چیز ہے اور میں اسے کسی بھی چیز سے ریپلیس نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اس گیرج سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ باہر آ کے دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی اسے ریسیو کرنے کے لیے وہیں پر کھڑا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بزی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے ریسیو کرنے آیا تھا۔ وہ عائشہ کو دیکھ کر جلدی سے اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور سیدھا جا کے اس کے گلے لگ جاتا ہے اور اس سے اس کی خیر خیریت پوچھنے لگتا ہے۔ عائشہ بھی اس سے اس کی خیر خیریت پوچھتی ہے۔ عزیز کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے وہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا، تم بہت زیادہ بہتر دکھ رہی ہو۔ جس پر عائشہ کہتی ہے کہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی، لیکن اگر اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی اگر میرا بھائی بھی میرے ساتھ ضرور چلتا۔ جس پر عزیز کہتا ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، جب میرے پاس فری ٹائم ہوگا تو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا، ابھی تو میں تمہارے کیریج کو کمپنی دوں گا۔ مطلب کہ وہ اس کے ساتھ کیریج میں بیٹھ کے پیلس جائے گا۔ جسے سن کر عائشہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ کیونکہ لومنس بھی کیریج کے اندر ہی موجود تھا۔ عائشہ کیریج کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، ہمارے پیرنٹس ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ عائشہ اپنے من میں ہی کہتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ لومنس کسی کو بھی نظر نہیں آتا ہے میرے علاوہ۔ لیکن عائشہ جب کیریج کے باہر پہنچتا ہے تو وہیں رک جاتا ہے، جس پر عائشہ سوچتی ہے کہ آخر رک کیوں گیا۔ لیکن عائشہ سے پوچھتا ہے، جس پر عائشہ تھوڑا سا ڈر جاتی ہے۔ عائشہ کہتا ہے کہ یہ انسان کون ہے؟ ہر کوئی لومنس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھا۔ عائشہ بھی ڈرتے ڈرتے اپنے من میں سوچ رہی تھی کہ یہ لومنس کو دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے۔ عائشہ پھر سے عائشہ سے پوچھتا ہے کہ عائشہ یہ پرسن ہے کون؟ جس پر لومنس تو کچھ نہیں کہتا، لیکن عائشہ اور لومنس ایک دوسرے کو ایک عجیب نگاہوں سے، ایک رائول نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس پر عائشہ ایک دم برادر کہتے ہوئے اس کے سامنے آتی ہے اور جھوٹ کہتے ہوئے کہتی ہے کہ پہلے مجھے آپ ایکسپلین کرنے دے۔ جس پر عائشہ اس کی ایکسپلینیشن سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ یہ لوز کا بھائی ہے جس کا نام روئن ہے، اس کے کیریج کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ آیا ہے،
اور وہ اپنے من میں ہی آنسو بھرے الفاظ میں کہتی ہے کہ یہ میرے اوپر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ میری ایکسپلینیشن ہے ہی اتنی عجیب و غریب، کسی کے بھی یقین کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عائشہ کو بلاتا ہے، جس پر عائشہ گھبراتے ہوئے کہتی ہے یس برادر، اپنے من میں ہی کہتی ہے کہ یہ مجھے امپریسائز کرنے والا ہے، کیونکہ وہ لومناس کو یہ ایکسپلین کرنا بھول گئی تھی کہ ہیومن ورلڈ میں دوست کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آئزس کہتا ہے کیا تم مجھ سے پہلی نظر میں پیار کر بیٹھی ہو، جس پر عائشہ ایک عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے کیا، جس پر آئزس اپنی امیجنیشن میں دیکھتا ہے کہ لومنس نے اسے کس طرح پرپوز کیا ہوگا، اور اس طرح کی کافی باتیں سوچنے لگتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی کافی باتیں اسے کہنے لگتا ہے، جس پر عائشہ اسے کہتی ہے کہ آخر آپ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اب بھی شادی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ چھوٹی ہو۔ عائشہ بھی عائزس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لومنس پیچھے بیٹھا ہوا انہیں اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتاتا ہے کہ میرا نام لومنس ہے، جس پر عائزس کہتا ہے کہ کیا لومنس یہ کوئی مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے، اور لومنس کہتا ہے کہ کیا اس وقت یہ کوئی سینس بنتا ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں، جس پر آئزس کہتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے، کیا تم کوئی پریسٹ ہو، لیکن تم بالکل بھی پریسٹ کی طرح نہیں دکھتے۔ لومنس اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک آئیڈینٹی بنانے کی ضرورت تھی، لیکن پریسٹ کی آئیڈینٹی بھی کافی زیادہ اچھی رہے گی۔ آئزس کہتا ہے کہ تم بالکل بھی کسی پریسٹ کی طرح نہیں دکھتے۔ عائشہ بھی اپنے من میں ہی کہتی ہے کہ یہ تو پریسٹ کے ٹیمپل کا ایک ہی ہے، آخر یہ پریسٹ جیسے کیسے دکھ سکتا ہے۔ آئزس عائشہ سے کہتا ہے کہ تم اس کو صحیح سے جانتی ہو، جس پر عائشہ کہتی ہے کہ میں اسے ٹیمپل کے پیچھے ملی تھی، اور اس وجہ سے میں نے اس کو اپنے ساتھ رائڈ کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس پر رائڈ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی طرح کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ میرے ساتھ کافی اچھے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ آئزس بھی اس کیریج میں بیٹھ جاتا جس میں عائشہ اور لومنس سوار تھے۔ وہ اس کیریج میں بیٹھے ہوئے لومنس سے پوچھتا ہے کیا تم یہاں پر ہر وقت بیٹھنے کا سوچ رہے ہو، جس پر لومنس کہتا ہے کہ کیا نہیں میں یہ کر سکتا، اور اس طرح ان کی بحثہ بحثی شروع ہو جاتی ہے۔ عائشہ بھی ان کی اس بحثہ بحثی کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہوتی ہے۔ آئزس کیریج سے منہ باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ کیپٹل کا جو ایک ٹیمپل ہے، جو کہ لائٹ ٹیمپل ہے، وہاں پر کیریج روکو، جس پر سب راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یس یور ہائنس۔ عائشہ سے کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو ٹیمپل میں چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم کسی بھی اور گیسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ عائشہ بھی ڈرتے ڈرتے اپنے من میں کہتی ہے کہ کوئی بھی پلیز ڈیئر نہیں کرے گا کہ وہ کراؤن پرنس کے سامنے بحث کر سکے، اور عائزس لومنس کے ساتھ اتنی زیادہ بحث کر رہا ہے، اور یہ بھی کوئی کم انسان نہیں ہے، یہ بھی ایک لائٹ آف ٹیمپل کا کنگ ہے۔ لو اور عائشہ بھی اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہم ٹیمپل تک سیفلی پہنچ پائیں گے۔ آخرکار ٹیمپل پر پہنچ جاتے ہیں، جس پر عائشہ اپنے دل ہی دل میں سکون کرتی ہے کہ آخرکار ہم سکون سے پہنچ ہی گئے ٹیمپل۔ لیکن جیسے ہی وہ نظر اپنے بھائی کی اور لومنس کی طرف دیکھتی ہے، عائزس ایک بہت ہی زیادہ اسکیری وے میں کہتا ہے کہ آخرکار ہم پہنچ گئے۔ عائشہ بھی اسے ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے کہتی ہے کہ برادر۔ لومنس یہ کہہ کے اتر جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم اگلی بار ضرور ملیں گے، جس پر عائشہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ پھر وہ اتر جاتا ہے۔ اترتے ہوئے جو پرسن گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اچانک سے آ جاتا ہے، جس پہ وہ پرسن بھی کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ایک دم سے اپیئر ہو گیا۔ وہ فوراً کے فوراً ایک چڑھتا ہوا ٹیمپل کے اندر جانے لگتا ہے۔ عائشہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عائشہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سے سوری کہنا چاہتا ہوں، کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں مس انڈرسٹینڈ کر لیا تھا۔ ویسے یہ غلط ہے کہ اگر بے شک تم دونوں ایک ہی طرح کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن تمہیں اس طرح کسی بھی پرسن کو نہیں بٹھانا چاہیے اپنے گیریج میں جسے تم کبھی بھی نہیں جانتی ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ اسپیشلی تمہیں آدمیوں سے تو بہت ہی زیادہ دور رہنا چاہیے۔ جس پر اس کی بہن بھی کہتی ہے ہاں فکر نہ کرو۔ عائزس کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ تمہیں یہ عجیب سا دکھنے والا انسان سچ میں کسی راستے پہ اچانک مل گیا ہے، جس پر عائشہ اپنے من ہی من کہتی ہے کہ بھائی آپ میرے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہو۔ عائشہ کہتی ہے کہ برادر آئی ایم سو سوری کہ میں نے آپ کو پریشان کیا، لیکن میں نے اس انسان سے سارے راستے بات کی اور میرے حساب سے وہ ایک اچھا انسان ہے۔ جس پر عائزس بھی کہتا ہے کہ سچ میں؟ عائشہ کہتی ہے ہاں۔ پھر عائزس کہتا ہے کہ تم قسم کھا کے کہو کہ آئندہ کے بعد تم اس طرح کے بندے سے دوبارہ نہیں ملو گی فیوچر میں، اور جس کی وہ قسم دے رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپرٹ کنگ، جس سے سن کر عائشہ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کامیڈی وغیرہ کر رہا ہے، اور ان کی اسی طرح کی باتیں جاری رہتی ہیں۔ عائشہ جب اپنے پیلس آتی ہے تو اس کے پیرنٹس دیکھ کے بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ عائشہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ گفٹ لے کے آئی ہوئی تھی، باہر کی مانت بہت سارے گفٹ لے کے آئی ہوئی تھی، اور اس کے حساب سے ایک چھوٹا سا
ریونج تھا اس کے لیے، جو کہ اس کے پیرنٹس اس کے برتھ ڈے پر اس کو دیتے آ رہے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح اس کے لیے بہت ہی زیادہ گفٹ لے کے آتے تھے، لیکن آئزس یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے پرواہ کرتا ہوں، اس چیز پر اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہے۔ جس پر عائشہ کہتی ہے کہ اس میں غلط کیا ہے، لیکن جو میں نے اپنی فیملی کے بارے میں سوچا تو میں لیتی ہی چلی گئی، اور میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں نے کتنے لے لیے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر اپنے فیملی کے ہر ایک ممبر کو ان کے گفٹ دیتی ہے، جن میں سے وہ اپنی مدر کے لیے ایک ٹی کپ لے کے آئی تھی، جسے دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، اور وہ اپنے فادر اور اپنے بردر کے لیے بھی ایک ایک گفٹ لے کے آئی تھی۔ وہ ان سب کو ان کی گفٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے ٹرپس کے دوران بہت سارے فرینڈس بنائے، جس پر اس کا بھائی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نے فرینڈس بنائے، جس پر عائشہ بتاتی ہے کہ ہاں بہت سارے فرینڈس بنائے میں نے، ایسے دوست جو کہ برائٹ انرجی کے معنی تھے، جو کہ میرے لیے کیئر کرتے ہیں اور میرے لیے ہر چیز پر پرواہ کرتے ہیں۔ وہ سب بہت ہی زیادہ اچھے دوست ہیں میرے، اور انہیں بہت جلد میں اپنے اپ کمنگ آنے والے بینکٹ میں بلاؤں گی اور آپ سب سے انٹروڈیوس ضرور کرواؤں گی، جسے سن کر اس کے فیملی ممبرس بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آئرس کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ سارے کے سارے بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اس انسیڈنٹ کا ذکر کرتی ہے جو کہ اس کے ساتھ کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، مرکز بلب کے بینکٹ کے دوران، اور اس پر آئرس کہتی ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اسے بہت ہی زیادہ اچھے سے مینج کیا، تم نے بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا۔ جس پر عائشہ کہتی ہے کہ ایسا پرنسس میں نہیں جانتی کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، لیکن میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں نے امپیریل لا کے مطابق اپنا فیصلہ نہیں کیا۔ جس پر امپیریل کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، جو تم کرو گی وہی لا کے لائے گا۔ پر آئزس بھی عائشہ کی سائڈ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی زیادہ اسمارٹ اور ایک بہت ہی زیادہ اچھے دل کے مالک ہو، اور تم جو کرو گی وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر تم انہیں اپنے دوست کے طور پہ ایکسیپٹ کرتی ہو تو ہم بھی اسے تمہارے دوست کے طور پر ضرور ایکسیپٹ کریں گے۔ جسے سن کر عائشہ کو اپنے بھائی اور فادر پہ بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اور اس بات پر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بردر اور اس کا بھائی اس کے بارے میں سمجھتے ہیں اور اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے فیملی کے سارے ممبر ایک ایک کر کے اسے کنگریچولیشن کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سیفلی اپنی ٹرپ سے واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد ہمیں امپیریل پیلس دکھایا جاتا ہے۔ اب گرمیوں کی بالکل بیچ آ چکی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ گرمی آ گئی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ایلمار امپائر میں ایک اور نیا ایونٹ منایا جانے والا تھا، جسے انڈر گراؤنڈ بینکویٹ ایونٹ کہا جاتا تھا، جو کہ اس سال کا سب سے زیادہ بڑا دن ہوتا ہے، اور وہ اس دن لالٹینز کے ذریعے اپنی ساری کی ساری سنسیئرٹی اپنے امپائر کی طرف دکھاتے ہیں، اور اس بینکویٹ میں کسی نئے پریسٹ جو کہ آنے والا ہوتا ہے اسے انوائٹ کرتے ہیں، اور ہر ایونٹ کی طرح یہ ایونٹ بھی وہ اس کی مدر ہی ہینڈل کرنے والی تھی۔ اور ابھی حال ہی میں ہی اسے ایک منسٹر نے بتایا تھا کہ اب ایک نیا پریسٹ ہے جسے اس چرچ کا پاپ بنایا جائے گا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے سارے کے سارے پلانز کینسل کر دیے تھے۔ اس کے مطابق اس پاپ کے پاس کتنی زیادہ ڈیوائن پاور موجود ہوگی۔ پھر اس کے ذہن میں اس لیٹر کو پڑھ کر ایک خیال آتا ہے کہ شاید یہ لومیناس ہوگا، جس نے اسے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک نیو آئیڈینٹی بنائے گا اس ہیومن ورلڈ میں، جس کی وجہ سے وہ سب کے یقین پا سکے، اور اس نے اس وقت سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اگلی بار ضرور ملیں گے، اور اس کے حساب سے جو آنے والا نیا پریسٹ ہے وہ لومیناس ہوگا۔ عائشہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اگلا پاپ کون ہوگا، اتنے میں اس کا دھیان جاتا ہے کہ ونڈو کے پاس کوئی موجود ہے۔ وہ ونڈو پر دیکھتی ہے تو وہاں پر لومینس موجود ہوتا ہے، جو کہ پریسٹ کے کپڑوں میں ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ شاک ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اس کا دھیان جاتا ہے کہ وہ اس کمرے میں اکیلی تو نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے اس کو اندر بلائے۔ سب سے پہلے وہ سارے کے سارے میٹس کو باہر بھیجتی ہے، اس کے بعد وہ لومینس کو اندر بلاتی ہے، اور اندر بلاتے ہوئے اسے کنفرم کرتی ہے کہ آنے والا اگلا پریسٹ جو پوپ ہوگا وہ کہ تم ہی ہوگی۔ جسے سن کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے ایکسپریشن تھوڑے سے حیرانگی کے دکھاتا ہے، پھر وہ ایک ہلکی سی اسمائل دیتا ہے، جسے دیکھ کر عائشہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ پھر عائشہ کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا روڈ تھی، مجھے پہلے آپ کو اندر بلانا چاہیے تھا۔ وہ اس کو اندر بلاتی ہے اور بٹھا کر اسے چائے سرو کرتی ہے۔ عائشہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اتنی جلدی اتنے ہائی پوسٹ پر کیسے پہنچ گیا، جس پر لومینس بتاتا ہے کہ اس نے صرف اپنی تھوڑی سی پاور ان کے سامنے شو کری تھی، اور اسے دیکھ کر وہ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے جیسے کوئی بچہ دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ جس پر عائشہ کہتی ہے کیا بچے؟ پھر وہ اپنے من میں ہی کہتی ہے کہ ہاں اس کے حساب سے تو وہ بچے ہی ہوں گے، اور وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد ہر ہفتے تو میں وزٹ کرنے آؤں گا، کیونکہ ہیومنز کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ جس پر عائشہ کو یاد آتا ہے کہ ایک بار اس نے کیج میں اس کو بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہر وقت ایسے نہیں رہ سکتا، ہیومنز کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔
پھر وہ اپنے آپ کو ہی ٹالتے ہوئے کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس دنیا میں رہ کے سمجھ جائے گا۔ وہ اس کے یہاں پر سڈنلی آنے سے بہت زیادہ امبیرسڈ فیل کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کی طرف سے اپولوجائز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ روڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ معافی مانگتی ہے اپنے بھائی کے بہاف پر۔ اسے تمہارے ساتھ اس طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر لومنس تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر تھوڑا سا اپنی کیوریوسٹی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا کیوریوس ہوں کہ تمہارے لیے تمہارا بھائی اتنا زیادہ پریشیس آخر کیوں ہے؟ آخر کوئی پرسن کسی کے لیے اتنا زیادہ پریشیس کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر وہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، پھر کہتی ہے یہ دوسرے ٹائم ہے جو کہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ پریشیس آخر ہوتا کیا ہے۔ اتنے میں وہ انہیں انٹرپٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ گڈ نائٹ۔ اتنے میں اس کا دھیان جاتا ہے کہ لومنس یہاں پر موجود ہے۔ وہ جلد بازی میں اس کے پاس جاتی ہے اور اسے اس کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا، اس نے یہ کپڑے کیسے پہنے، یہ تم پر سوٹ کر رہے ہیں۔ جس پر عائشہ کہتی ہے کہ تمہیں کسی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ اس کلف کے بارے میں ساری کی ساری رومرز بتانے لگتی ہے جو کہ سروینٹ نے اسے بتائی تھی۔ مطلب کہ لومنس وہ نہیں تھا جس نے اسے وہ ڈریم دکھایا تھا۔ جس پر لومنس بتاتا ہے کہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے اور اس وجہ سے میں وہاں پر جاتا رہتا ہوں، لیکن میں نے اس طرح کی افواہیں پہلے کبھی تو وہاں پر نہیں سنی۔ ہو سکتا ہے تمہاری انرجی وہاں کی انرجی سے ریئیکٹ کرتی ہو، اس وجہ سے شاید تمہیں اس طرح کی امیجز نظر آتی ہیں۔ جس پر عائشہ حیرانگی میں کہتی ہے کیا ایسی بات ہے؟ جس پر لومنس اسے بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ عجیب سی بات ہے باقی جگہوں پر بھی کہ تم سے اپنی خالی آنکھوں سے اسپرٹس کو دیکھ سکتی ہو، اور یہ بات بھی میں نے کافی ٹائم پہلے سنی تھی۔ لومنس کی یہ بات سن کر عائشہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے۔ اس کے بعد لومنس کچھ دیر خاموش ہو کر پھر کہتا ہے کہ شاید اب مجھے چلنا چاہیے، میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ پیچھے سے عائشہ کو آواز آتی ہے، وہ آواز آئزس کی تھی جو کہ سرونٹ سے کہہ رہا تھا کہ عائشہ اس وقت اکیلی ہے۔ جس پر سرونٹ بتاتی ہے کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ وہ کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کافی دیر سے یہاں باہر اکیلے ہی کھڑے ہیں۔ عائشہ یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ اس کا بھائی یہاں اسے ملنے آیا ہے، اور وہ اپنے آپ میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ لومنس بھی کہتا ہے کہ اب مجھے جانا چاہیے، اور یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگتا۔ اس کے جاتے ہوئے عائشہ اسے معافی مانگتی ہے، جس پر لومنس بھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے جانا چاہیے، آج مجھے تمہارے ساتھ مل کے بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ اس کے بعد عائشہ کو آواز دیتا ہے، جس پر عائشہ کہتی ہے یس برادر، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ عائشہ سے عائزس پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تم اتنی دیر سے اکیلے کیوں موجود ہو، کیا تم اکیلے رہنا چاہتی ہو اس وجہ سے؟ جس پر عائشہ کہتی ہے کہ کچھ اسپیشل تو نہیں تھا، بس میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے سارے سروینٹس کو باہر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد عائزس کافی دیر خاموش ہوتا ہے، پھر وہ عائشہ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی آیا تھا، کون آیا تھا یہاں پر؟ اور وہ یہ سب کچھ چائے کے کپ کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ جس پر عائشہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ چائے تو میں لوگوں کے ساتھ پی رہی تھی بیٹھ کر، میں اور لو اکثر اس طرح سے چائے پیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر۔ عائشہ کی یہ بات سن کر عائزس کو اس پر تھوڑا سا شک تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس کے بات پر یقین کر لیتا ہے، اور وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ سرپرائز تھا کیونکہ تم اکیلی تھی اس کمرے میں۔ اس کے بعد عائشہ عائزس سے اس کی یہاں آنے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر عائزس بتاتا ہے کہ اس کی سوات پریکٹس ختم ہو گئی ہے اور وہ کچھ دیر بعد اپنی مدر اور فادر کے ساتھ ڈنر کرے گا، تو اس وجہ سے وہ اسے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ جس پر عائشہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اب تک نوٹس نہیں کیا تھا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ عائزس کے ساتھ جاتے ہوئے کہتی ہے کہ بائی دا وے بھائی، ایسا کچھ ہے جو ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل وہ بینکویٹ پارٹی کے لیے بہت ہی زیادہ بیزی رہ رہے ہیں، شاید کچھ ایسا ہے جو کہ وہ خاص طور پر ہمارے ساتھ سیپریٹ بیٹھ کر ارینج کرنا چاہتے ہیں، کہ کوئی سیریس مسئلہ ہے؟ پھر وہ کہتی ہے شاید ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سرپرائز ہو بینکویٹ میں۔ جس پر عائزس سے بتاتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پیارا اور تمہیں بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ اس پر عائشہ تھوڑی سی کیوریس وے میں کہتی ہے کچھ ایسا جو کہ مجھے پسند ہے۔ عائشہ سے کہتا ہے کہ اس بینکویٹ پارٹی میں کچھ ایسا ہے جو کہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے اور جو تمہیں بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ جس پر عائشہ منہ بناتے ہوئے کہتی ہے کہ بردر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے اس
سرپرائز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانے والے، تھوڑا سا بھی نہیں؟ عائشہ کا یہ منہ دیکھ کر عائزہ اپنا منہ سائڈ میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میری طرف اس طرح نہیں دیکھ سکتی، نہیں تو میں تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ٹک پاؤں گا۔ جس پر عائشہ اپنے من ہی من کہتی ہے کہ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کچھ ایسا ہے جو کہ تم بہت جلد ڈھونڈ لو گی اور تمہیں پسند بھی آئے گا۔ جس پر عائشہ بھی اسمائل کرتی ہوئی کہتی ہے جی برادر، ضرور۔ ڈنر کے وقت عائشہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بینکٹ میں اس کی ڈیبیوٹان سیریمنی کی جائے گی۔ جب عائشہ ایلیزا تھی تو اس وقت اسے اس طرح کی سیریمنی کبھی بھی پرفارم نہیں کی تھی، اس نے بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں کرا تھا اس طرح کی سیریمنی کا۔ یوزلی طور پر ڈیبیوٹان سیریمنی لڑکی کے 14 سال ہونے پر ہی کر دی جاتی تھی۔ امپیریل عائشہ کو بتاتا ہے کہ اس نے یہ ڈیبیوٹان سیریمنی اس سمر بینکٹ کے دوران اس وجہ سے کی ہے تاکہ عائشہ اس میں اور بھی زیادہ شائن کر سکے، اور اس طرح کی ساری باتوں کے دوران وہ عائشہ سے اس کی رائے پوچھنے لگتے ہیں۔ ڈیبیوٹان اسے کہتے ہیں جو کہ ایک سوشل انٹری ہوتی ہے سوشل ورلڈ میں، جو کہ ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سیریمنی ہوتی ہے۔ اس سیریمنی کے بعد اس چیز کی آزادی ہوگی، وہ کسی بھی طرح کے سوشل ایونٹ میں آزادی سے گھوم پھر سکے گی۔ ڈیبیوٹان سیریمنی اتنی زیادہ تیار تو نہیں تھی، لیکن یہ اس کی زندگی کی پہلی ڈیبیوٹان سیریمنی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی، جس پر وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ وے میں اپنی رائے دینے لگتی ہے۔ جس پر امپیریل بتاتا ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ریلیف فیل ہوا ہے کہ تم اس ڈیبیوٹان سیریمنی کے دوران بالکل بھی انکمفرٹیبل نہیں ہو۔ جس پر عائشہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہے جو کہ تمہیں بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ عائشہ بھی کہتی ہے کہ ہاں، یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ تھا۔ عائشہ اپنی بات اور بھی رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں اس جگہ پر جو نیا آنے والا پریسٹ ہے وہ تمہیں بلیس کرنے آئے گا۔ جسے سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے والا پریسٹ تھا جسے پوپ کی جگہ پر رکھنے والے تھے، اسے پولیٹیکل طور پر ریفیوز کر دیا گیا تھا، اور اس کے حساب سے یہ بہت ہی زیادہ میننگ فل اور بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا کہ کوئی ایسا جو کہ بہت ہی زیادہ ایج میں بڑا ہو وہ اسے بلیس کرنے کے لیے وہاں پر آئے۔ اس پر آئرس اسے بتاتی ہے کہ اس پریسٹ کے پاس بھی پچھلے پریسٹ کی طرح سیم پاور ہے جو کہ تمہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے بلیس کرے گا اور جو کہ فیڈ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ جس پر عائشہ اپنے من ہی من کہتی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ شاید میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں کیونکہ مجھے پریویس پریسٹ بلیس کرنے نہیں آیا ہے، اور ان کے امپائر میں جو کہ ایک ٹیمپل ہوتا ہے، لائٹ ٹیمپل، وہ ایک اسٹیٹ ریجن کی مانند رکھتا ہے، اور اسپیشلی طور پر جو کہ ایک ہائی پوسٹ پر رکھتے ہیں تو ان میں سے جو بندے آتے ہیں وہ انہیں بلیس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو جتنی ہائی پوزیشن پر ہوگا اسے اتنا بڑا پریسٹ بلیس کرنے آئے گا، اور جیسے کہ وہ ایک پرنسس ہے اور وہ بھی اکلوتی پرنسس، تو اسے کوئی بہت ہی زیادہ اچھا اور بڑا پریسٹ بلیس کرنے آئے گا۔ عائشہ یہ سوچ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے جا رہی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کے ہاتھوں بلیس ہونے جا رہی ہے جو کہ اسپرٹ کنگ ہے، اور وہ یہ سوچ کر خوش ہوئے جا رہی ہوتی ہے، جسے اس طرح دیکھ کر اس کے پیرنٹس، اس کے فیملی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عجیب سا ریئیکٹ کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ میں ہی باتیں کرنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس ڈیبیوٹان کے دوران کوئی نہ کوئی اس کی محبت میں بڑھ جائے۔ جس پر امپیریل بھی یہی کہتا ہے۔ ان کے اس طرح کے ایکسپریشن دیکھ کر عائشہ بھی سوچتی ہے کہ یہ تینوں بیٹھ کر آپس میں ایسی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول دیکھ کر آئرس یہ سوچتی ہے کہ اسے ٹاپک چینج کرنا چاہیے، اور وہ اس ٹاپک کو چینج کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اس بات پر عائشہ ایگری ہے تو ہم ضرور اس کی پریپریشن شروع کر سکتے ہیں، اور اس ایونٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگا کہ عائشہ کیا پہنے گی، اس کا آؤٹ فٹ اس بینکٹ میں کیسا رہے گا۔ جس پر عائشہ کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ عائشہ کو اس بات میں کمپنی دے گا کیونکہ وہ عائشہ کو بہت ہی زیادہ اچھے سے جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ وہ اس پر کیا سوٹ کرتا ہے۔ جس پر عائرس کہتی ہے کہ اسے اس چیزوں میں اگنور نہ کیا جائے، وہ بھی بھرپور ان چیزوں میں شرکت کرے گی۔ ان کے آپس میں اس طرح کی باتیں دیکھ کر عائشہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، اتنے میں اسے لو بلاتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بھی اس کے ڈیبیوٹان سیریمنی کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ شام کے وقت عائشہ عائزس کو اپنے پیلس میں انوائٹ کرتی ہے۔ شام کے وقت جب عائشہ سے ملتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ اس نے اسے اپنے پیلس میں انوائٹ کیا، کیونکہ آج دوپہر کے لیے اس کے پاس کوئی بھی شیڈول نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا ایکسپریشن سیریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس سے کچھ بتانا چاہتا ہے، جس پر عائشہ تھوڑا بہت سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسے کیا کہنا چاہتا ہے،
وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ عائشہ عائشہ کو بتاتا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو کہ وہ ایک لیڈی جو ہے وہ عائشہ بننے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے پاس جو آرٹیفیکٹ تھا وہ اس امپائر سے بلانگ نہیں کرتا، وہ ایڈنبرگ امپائر سے بلانگ کرتا تھا، کیونکہ ایشین ٹائم سے ہی یہ والا آرٹیفیکٹ ایلمائر امپائر میں بینڈ کر دیا گیا ہے، تو یہاں پر اسے ملنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ تو ایڈنبرگ اسے سیکریٹلی بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے اسے ہینڈ اوور کر دیا اس لیڈی کو۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہو، جس پر عائشہ بھی اسے بتاتی ہے کہ اسے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ سارا کام کیا ہوا ایڈنبرگ امپائر کا ہے، جس پر عائشہ سے کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح گیس کیا تھا عائشہ، یہ سب کچھ ایڈنبرگ امپائر نے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ گارڈن سے پیلس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ اس سے ایشلی کی ساری سٹوری کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، جس پر عائشہ سے کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے کہ ایسی لیڈی جس نے اب تک اپنی ڈیبیٹان سیریمنی نہیں کی ہے، یہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عائشہ سے وہ آرٹیفیکٹ کلیکٹ کر لیتا ہے اور وہ اسے لیتے ہوئے عائشہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے اندر ایشلی کی نیگیٹو انرجی سٹور ہوئی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے ایڈنبرگ امپائر اس کی اس نیگیٹو انرجی سے کیا کرتے۔ اس آرٹیفیکٹ کے بعد ان کے پاس یہ پروف ہو گیا تھا ان سب کے پیچھے ایڈنبرگ امپائر ہے، لیکن انہیں اس سب کی مکمل وجہ تو نہیں معلوم تھی کہ وہ اس چیز کے پیچھے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنا پلان بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ چیز کی معلوم ضرور کریں کہ آخر وہ کیا چاہتے تھے۔ اس کے بعد عائشہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس بینکٹ سیریمنی میں ایشلی کو بھی ضرور بلائے گی۔ عائشہ کی ٹرپ سے لوٹنے کے بعد عائشہ کی اور عائشہ کی کافی دیر تک کنورسیشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد عائشہ کے سرونٹ کو باہر بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ عائشہ سے کچھ دیر اکیلے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس ٹرپ کے دوران جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ عائشہ کو بتاتی ہے اور اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر ایشلی کی نیگیٹو انرجی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے۔ عائشہ کی یہ ساری باتیں سن کر عائشہ کی بات سمجھ جاتا ہے کہ ان لوگوں کا پرپس بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے۔ اور ان ساری بات چیت کے دوران عائشہ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ سارا کا سارا ماجرا مجھے لگتا ہے کہ ایڈنبرگ امپائر سے تعلق رکھتا ہے، جس پر عائشہ سے کہتا ہے کہ وہ ضرور پتہ لگائے گا کہ یہ آرٹیفیکٹ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس کے پسینہ وہیں پر آ جاتا ہے جب عائشہ سے ملنے کے لیے اس کے پیلس میں آیا تھا، اور وہ اسے کنفرم کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس بات کا کوئی بھی پروف نہیں ملا ہے، لیکن اس کے مطابق ان سب کے پیچھے ایک ہی پرسن ہو سکتا ہے۔ عائشہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے اس وقت کہ وہ ایشلی کو ان سب کے دوران ضرور بلائے گی، یعنی کہ وہ اپنی ڈیبیٹان سیریمنی کے دوران ایشلی کو بھی ضرور بلائے گی، کیونکہ وہ اکلوتی پرسن تھی جو کہ یہ کنفرم کر سکتی تھی کہ آخر وہ آرٹیفیکٹ اسے کس نے دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس نے اپنے ساری دوستوں کو پہلے ہی اس چیز کے لیے انوائٹ کر لیا تھا۔ عائشہ سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایک اور فیور چاہتی ہے، اگر انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ ان سب کے پیچھے ایڈنبرگ امپائر موجود ہے تو وہ اس چیز کو پبلک نہ کرے، وہ اس چیز کو سیکریٹلی رکھے۔ جس پر عائشہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ یہ سب تم ایشلی کی وجہ سے کہہ رہی ہو، کیونکہ اگر اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ایشلی نے اس طرح کا آرٹیفیکٹ، اور اس کے بہت زیادہ سخت کنسیکوینسز ہوں گے جس سے وہ ایشلی بچ نہیں پائے گی۔ عائشہ سے کہتی ہے کہ ایک 13 سال کی لڑکی اتنے زیادہ سخت کنسیکوینسز کو ہینڈل نہیں کر پائے گی، کیونکہ اسپرنگ فیسٹیول کے دوران جب عائشہ اور عائشہ کو پوائزن کیا گیا تھا، اس کے بعد دونوں امپائر کے بیچ میں جو پیس بنا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ یہ پیس ایگریمنٹ صرف لوگوں کی وجہ سے بنایا گیا تھا، اور عائشہ صرف اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے کوئی موقع ملے جس کی وجہ سے وہ اس کھوٹے کو ایڈنبرگ امپائر سے ہٹا سکے اور ایڈنبرگ امپائر کی ساری اصلیت لوگوں کے سامنے لا سکے۔ اس کے بعد عائشہ سوچتی ہے کہ اسے بہت زیادہ کیئرفلی موو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد عائشہ کو کہتا ہے کہ وہ اسے ایک اور چیز کہنا چاہتا ہے، تو وہ بالکل اس طرح ایکٹ کرنے لگ گئی ہے جیسے کوئی ایڈلٹ ایکٹ کرتا ہے، جسے سن کر عائشہ تھوڑا سا شاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ عائشہ کو کہتا ہے کہ وہ کافی زیادہ میچور فیل کر رہی ہے، حالانکہ وہ صرف 14 سال کی ہے، جس پر عائشہ اسے کہتی ہے کہ یہ میری دوسری لائف ہے، جس پر عائشہ کو کہتا ہے کہ بے شک تم نے ایڈنبرگ امپائر میں 14 سال گزارے ہیں، لیکن اب اس امپائر میں تم 15 سال کی ہونے والی ہو اور تمہاری سیریمنی بہت زیادہ جلد قریب ہے، اور میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریڈی رہوں گا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک اس طرح باتیں کرتے ہیں، پھر عائشہ یہ کہہ کر چلے جاتا ہے کہ اسے لیٹ ہو رہا ہے، اسے اب جانا چاہیے۔ عائشہ کو جاتے دیکھ کر عائشہ کہتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے جسے میں جانتی ہوں، یہ میرا وہ بھائی ہے جسے میں ہمیشہ سے دیکھتی آئی ہوں، اور وہ اسے کافی زیادہ ایموشنل وے میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آ جاتا ہے۔
لومنس اسے اکثر وزٹ کرنے آیا کرتا تھا، اور جب بھی وہ اسے وزٹ کرنے آتا تھا تو عائشہ یہ کہہ کر اس سارے سرورز کو باہر بھیج دیتی تھی کہ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک لومنا سے بیٹھ کر باتیں وغیرہ کرتی ہے، اور اس وجہ سے کافی زیادہ عجیب و غریب رومرز اس کے بارے میں کھلنے شروع ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے اکثر سرورز کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہیں کہ وہ اکثر اس طرح کی ونڈو کو دیکھتی رہتی ہے اور کافی دیر تک اکیلے بیٹھی رہتی ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ لومنس اسے وزٹ کرنے آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دن اس کی سرونٹ عائشہ سے پوچھتی ہے کہ آج بھی آپ کا اکیلے رہنے کا ارادہ ہے، جس پر عائشہ اسے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج اس کا ارادہ نہ ہو، اور وہ اپنے من ہی من کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج اسے وہ وزٹ کرنے آئے یا نہ آئے۔ لومنس کا اسے وزٹ کرنے آنا لوگوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا، اور اس وجہ سے سرونٹ آپس میں غلط سرگوشیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی وجہ سے عائشہ کی پیرنٹس تینوں کے تینوں بہت زیادہ گھبراہٹ میں اور جلد بازی میں عائشہ کے روم میں انٹر ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر عائشہ تھوڑی سی شوق ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے ایکسپریشن کافی زیادہ عجیب تھے، اور وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا، جس پر اس کے پیرنٹس بھی اسے وہی سوال کرتے ہیں جو کہ عائشہ کے سرونٹس اسے کر رہے تھے، جس پر وہ انہیں کلیئر کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، جس پر عائشہ اسے کہتا ہے کہ اسے اس کی ہر ایک بات پر بلیو ہے۔ عائشہ اسے کہتی ہے کہ صرف اس چیز کے لیے آپ سب مجھ سے یہاں پہ اتنی جلد بازی میں ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے سرور پر خوب غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں آخر پھیلائی کس نے، جس پر اس کی سرونٹ کہتی ہے کہ وہ صرف اکیلی ہی نہیں ہے جو کہ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کر رہی ہے، ہر کوئی اس بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر اس کے بارے میں کس طرح کے رومر شروع ہو گئے ہیں، وہ ابھی اس طرح کی باتوں میں ابھی انوالو نہیں ہونا چاہتی ہے، جس پر سائڈ میں لومنس کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ ٹائم بعد عائشہ کے لیے سرورز بہت ہی زیادہ خوبصورت سا اور پیارا سا ڈریس بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان سرور نے عائشہ کے لیے ایک ایسا ڈریس تیار کیا تھا جو کہ ایک مکمل طور پر پرفیکٹ رہا ہے، جو کہ ایک سمر پارٹی کے لیے پرفیکٹ تھا، اور جیسے کہ فیشن چل رہا تھا، جو کہ ایک کلاسیکلی ایلیگنٹ ڈیزائن تھا جو کہ پنک کلر میں تھا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی پرسنل سرونٹ آپس میں اس بارے میں بحث کر رہی ہوتی ہے کہ عائشہ کے لیے پنک ڈریس پرفیکٹ رہے گا، جبکہ دوسری والی اس بارے میں بحث کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گرین زیادہ سوٹ کرے گا، لیکن عائشہ اتنے زیادہ کپڑے بار بار ٹرائی کر کر کے تنگ آ گئی تھی، اور وہ کچھ دیر کے لیے بریک کرنے کے لیے کہتی ہے کہ وہ بہت تھک گئی ہے، اسے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک سرونٹ آتی ہے جو کہ عائشہ کے لیے چائے لے کے آئی تھی، اور وہ اپنے کے ساتھ ایک لیٹرز پہ موجود تھا جو کہ لیڈی روز کی طرف سے تھا۔ اصل میں ان تینوں نے اس کے لیے ایک ایک لیٹر رائٹ کیا تھا اور عائشہ کو بھیجا تھا۔ عائشہ سب سے پہلے روز کا لیٹر اٹھاتے ہوئے وہ پڑھتی ہے کہ آج روز نے آخر کیا لکھا ہوگا۔ روز نے لکھا تھا کہ اسے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ عائشہ نے اسے اپنے بینکٹ میں بلایا ہے، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے، اور اس نے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ وہ بالکل بھی ویٹ نہیں کر سکتی عائشہ کی ڈیبیوٹی سیریمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ اس کے بعد عائشہ دوسرا لیٹر اٹھاتی ہے جو کہ جوئے کا ہوتا ہے۔ اس نے لیٹر میں لکھا تھا کہ ابھی وہ حال ہی میں کچھ دنوں سے روز کے گھر میں تھی، اور ابھی حال ہی میں وہ اپنے گھر میں آئی ہے۔ وہ عائشہ کو اس کے ڈیبیوٹی سیریمنی کے لیے بہت ہی زیادہ کنگریچ کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ اسے اس چیز کے لیے بالکل بھی نروس نہیں ہونا چاہیے، اور وہ عائشہ کو اس طرح کے کافی زیادہ مشورے دیتی ہے۔ جوئے عائشہ سے 1 سال بڑی تھی، اور اس کا ڈیبیوٹی سیریمنی پہلے ہی 1 سال ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی ایکسپیرینس کر لی تھی، اور اس نے لکھا تھا کہ وہ لیڈی روز کے ساتھ بہت جلد کیپٹل پہنچ جائے گی عائشہ سے ملنے کے لیے۔ اس کے بعد آخری لیٹر بچتا ہے جو کہ لیڈی ایشلی کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ لیٹر اٹھاتی ہے اور پڑھتی ہے کہ ایشلی نے آخر اسے کیا لکھا ہے۔ ایشلی نے لکھا تھا کہ بہت ہی زیادہ سرپرائز ہے جب عائشہ نے اسے انویٹیشن بھیجا تھا۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے، اور وہ اسے کنگریچولیشن کرتی ہے اس کے ڈیبیوٹی سیریمنی کے لیے، اور اسے کہتی ہے کہ جیسے کہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی اپنی مدر کی اس میں، لیکن اب اسے بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ اس کی پیاری اسپرٹ ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہے گی، اور اس نے اس طرح کی کافی ساری باتیں اس لیٹر میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ آخری لیٹر تھا جو کہ ان کی طرف سے آیا تھا، کیونکہ صرف 3 ہی لیٹرز آئے تھے جو کہ اس کی فرینڈز کے تھے۔ اس کے بعد وہ ان لیٹرز کو رکھ دیتی ہے۔ عائشہ وہ تینوں کے تینوں لیٹرز پڑھ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، اور پھر وہ نیچے رکھنے کے بعد لوگوں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بار والا فیسٹیول میری زندگی کا سب سے بیسٹ فیسٹیول گزرنے والا ہے، جس پر لوگ کہتے ہیں کہ اسے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔
اور ساتھ میں لوگا کہتی ہے کہ معاشرے کے ڈیبوٹینٹ سیریمنی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سیریمنی گزرنے والی ہے، جس میں آپ بہت ساری بلیسنگ ریسیو کرنے والے ہیں، جس میں آپ کے فرینڈس بھی شامل ہوں گے۔ اس پر عائشہ کہتی ہے کہ اسے بھی ایسا ہی لگتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے، جو کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ میننگ فل رہے گا، کیونکہ اس سیریمنی میں لائٹ ٹیمپل کے سارے پریسٹ اور اعلیٰ قسم کے گریٹ پریسٹ بھی شامل ہوں گے، جو کہ اسپیشلی طور پر عائشہ کو بلیس کرنے آئیں گے، جس میں اسپرٹ کنگ لومنس بھی شامل ہوگا، کیونکہ وہ اگلا کینڈیڈیٹ ہے پاپ کے لیے، تو وہ ضرور آئے گا میری ڈیبوٹینٹ سیریمنی میں اور مجھے بلیس کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کی سائڈ رہے گا۔ وہ اس کی اصل انٹینشن تو نہیں جانتی تھی کہ سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اگر وہ اس کی طرف رہے گا تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہے گا، اس کی فیملی کے لیے اور اس کی پوری امپائر کے لیے۔ اس کے بعد وہ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ اسے بہت ہی زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ پریویس ہونے والے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کیئرفل رہنے لگی تھی، اور اسے نہیں پتا تھا کہ ایڈنبرگ امپائر سے اگلا موو کون سا کھیلا جائے گا۔ ابھی وہ چائے پی ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے اس کے سرونٹس آ جاتی ہیں، جو کہ اس کے خاص سرونٹس ہوتی ہیں، اور کہتی ہے کہ یور ہائنس، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا بریک اس وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ نے کافی اچھا بریک گزارا ہوگا اپنا۔ چلیں اب پھر سے ہم اپنی ڈریسیں شروع کرتے ہیں، ٹرائی کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جس پر وہ عجیب سا منہ بناتے ہوئے سوچتی ہے، او گاڈ، دوبارہ سے میں ڈریسز چینج کر کے تنگ آ گئی ہوں، اور وہ بہت ہی زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ انرجیٹک ہو کے اٹھتی ہے اور کہتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ڈریس پک کرنے والا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے ہم اسی کو حل کریں گے اور سب سے زیادہ خوبصورت ڈریس لیں گے، جس پر اس کی سرمٹس بھی اسے چیئر کرتی ہیں۔ امپیریل پیلس کی طرف دو بگیاں آتی ہیں، جس کے اندر دو خاص قسم کے پریسٹ موجود تھے، جن میں سے ایک پاپ تھا جو کہ اس وقت وہاں کا بہت زیادہ ہائی پریسٹ تھا، اور دوسرا لومنس شامل تھا جو کہ اپنی غلط آئیڈینٹی بتا کر یہاں پر رہ رہا تھا۔ وہ امپیریل سے اس وقت ملاقات کے لیے آئے تھے۔ پاپ کہتا ہے کہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ آنر کی بات ہے کہ وہ اس ڈیبوٹینٹ سیریمنی میں پرنسس کو بلیسنگ دے گا، اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ گریٹ اپرچونٹی بھی ہے، جس پر آئسس کا فادر کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ یہاں پر آئے، کیونکہ یہ میری بہت ہی زیادہ خاص پارٹی رہے گی، یہ میری اکلوتی بیٹی کی جو کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشیس رکھتی ہے، اس کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے یہ بینکٹ۔ عائشہ اپنے من ہی من کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے فادر، میری مدر اور میرے بھائی تینوں کے تینوں اس دوران بہت ہی زیادہ بیزی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے آخر ان پریسٹ کو یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ اس کے برابر میں آئزس بہت ہی زیادہ عجیب سا منہ بنا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی وجہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ آخر وہ ایسا منہ بنا کے کیوں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ جو دوسرا پرسن جو ٹیمپل سے آیا تھا وہ لومنس تھا، جو کہ رون کی آئیڈینٹی بتا کر یہاں پر آیا تھا، اور وہی اگلا کینڈیڈیٹ تھا پاپ کے لیے۔ امپیریل رون کو بلاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم اوریجنل طور پر نوبلز میں فیملی سے نہیں تعلق رکھتے ہو؟ جس پر وہ کافی دیر تک خاموش رہتا ہے۔ آئزس کے فادر کی بات سن کر عائشہ بہت ہی زیادہ شاک ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے آخر لومنس اس پر کیا ریئیکشن دے گا، آخر اس کا اس پہ کیا جواب ہوگا، جبکہ آئزس یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی نانسنس باتیں بولنے والا ہے اس دن کی طرح، اور پاپ جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ امپیریل ہے تو ضرور اسی طرح کی بات کریں گے۔ لومنس تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولتا ہے کہ میں کسی بھی نارمل فیملی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں ایک کامن بندہ ہوں۔ تو لومنس کا یہ سوال سن کر عائشہ کو بہت ہی زیادہ ریلیف فیل ہوتا ہے، اور آئزس بھی بہت زیادہ ریلیف فیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے فادر کے سامنے کوئی اگڑم بگڑم سا نہیں بولا تھا۔ عائشہ کی یہ ریئیکشن کو دیکھ کر پاپ اسے دیکھتا ہے، جس پر عائشہ ماحول کو آکورڈ سا فیل کر اپنے آپ میں ہی ہنسنے لگتی ہے، جس پر اس کے بارے میں سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ اس پر کیوں ہنس رہی ہے، جبکہ لومنس نے اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کری، جس پر امپیریل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید میں نے کچھ ایسا بول دیا جو کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، تو میں نے تم سے یہ سوال کیا اس لیے میں اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں، جس پر لومنس کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔
اس کے بعد وہ عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ نیچرل سی بات ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں انٹرسٹ ہو تو آپ اس کے بارے میں جاننا ضرور چاہتے ہو۔ اس کی اس ریئیکشن اور جواب کو سن کر عائشہ اپنے من ہی من کہتی ہے، او نو، تمہیں یہ میری طرف ہی دیکھ کر بولنا تھا۔ پھر عائشہ کہتی ہے کہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میرے ڈیبیوٹل سیریمنی میں آپ مجھے بلیس کرنے آؤ گے، اور وہ اس طرح پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہ ان کی فرسٹ میٹنگ ہے، جس پر لومینس بھی اسے کہتا ہے کہ یہ اس کے آنر کی بات ہے اور وہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جس پر عائشہ اپنے من ہی من کہہ رہی ہوتی ہے کہ لومینس بہت ہی زیادہ اچھے سے جواب دے رہا ہے، لیکن آخر اسے کیا ہوا، جبکہ پچھلی بار یہ بہت ہی زیادہ یوز لیس سے آنسر کر رہا تھا، مطلب کہ بہت ہی زیادہ مختصر سے جواب جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ ٹھیک ہے، مجھے پسند نہیں، ہاں، اس طرح کے جواب کر رہا تھا۔ پاپ لومینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اگلا پوائنٹ ہونے والا ہے پاپ کی جگہ پر، مجھے اور کوئی بھی اس سے اچھا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آیا تھا، اور ایسا کوئی بھی پرسن نظر نہیں آیا تھا جو کہ اس پوزیشن کے لیے سوٹیبل ہو، تو مجھے سب سے زیادہ بہترین یہ لگا، جس پر آئزس کے فادر کہتے ہیں کیونکہ یہ سب آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان چیزوں پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئرس ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ڈیبیوٹل سیریمنی کے پریپریشن کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ہمارے پاس بہت سی باتیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے ڈیبیوٹل سیریمنی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں باہر گارڈن میں دکھایا جاتا ہے، جس میں لومینس آئزس کے ساتھ اور عائشہ پاپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئزس لومینس سے بہت ہی زیادہ اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ لومینس اس سے بالکل بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ آئزس لومینس سے بولتا ہے کہ شاید ہم پہلے مل چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت ایٹماسفیئر پہلے کی طرح کچھ خاص اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اگلے پاپ کی کینڈیڈیٹ کے طور پر تم بھی موجود ہوگے، یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ تھا۔ آئزس کی یہ بات سن کر ایز یوزول لومینس کا وہی آنسر ہوتا ہے، اوہ ایسی بات ہے، جس پر آئزس پہلے تو بہت ہی زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے، وہ اور بھی زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اس کا یہ آنسر سن کر، اور اسے کہتا ہے شاید تمہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یا تمہیں کسی سے کیسے بات کی جاتی ہے تمہیں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں معلوم، اور وہ یہ الفاظ اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس پر لومینس کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، اوہ اچھا۔ اس کی یہ بات سن کر آئزس کو اور بھی زیادہ غصہ اور چڑ اٹھ جاتی ہے، وہ اپنا منہ سائڈ کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنا خیال رکھا کرو۔ عائشہ انہیں اس طرح دیکھتے ہوئے ہنستی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں بہت اچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسے یہ تو معلوم بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ان کی آپس میں کس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن اسے یوں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ضرور ان کے بیچ میں پہلے کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ پاپ کی طرف دیکھتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایموشنل وے میں لومینس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلا ہونے والا پاپ تمہاری سائڈ ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، اور یہ ایک طرح کا سگنل ہے کہ گاڈ نے پہلے سے ہی تمہیں بلیسنگز دے رکھی ہیں، جس پر عائشہ بھی ایک آکورڈ سے اسمائل دیتے ہوئے اپنے من ہی من کہتی ہے کہ ایسی بات تو ہے کہ اسپرٹ کنگ اس کی سائڈ ہے، یہ تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ آنر کی بات ہے۔ اس کے بعد پاپ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑی ہو گئی ہو، اسے یاد ہے وہ دن جب ہز ہائنس اس کے ٹیمپل آئی تھی اور اس نے اپنی ڈیوائن پاور شو کی تھی، وہ سارا کا سارا چیزیں میس اپ کر دی تھی، تم نے ایسا سینٹنس کے طور پر اپنی ساری ڈیوٹی بہت ہی زیادہ اچھے سے گزاری ہے، اور میں ایز اے پریسٹ کے طور پر اس بات پر پراؤڈ کرتا ہوں کہ ہمارے امپائر کے پاس ایک ایسا پرسن موجود ہے جو کہ بہت ہی زیادہ قابل ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی وش تھی کہ وہ اپنی کافی زیادہ عمر اس ہائنس کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں اس ہائنس کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا ہوں، لیکن رون ہے جو کہ تمہاری ڈیبیوٹل سیریمنی میں تمہاری فل بلیسنگ دینے کے لیے تیار ہے، جسے سن کر عائشہ بہت ہی زیادہ
بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور ان کی اس طرح کی کافی دیر باتیں چل رہتی ہیں جسے لومنس دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں واپس سے امپیریل پیلس لے جایا جاتا ہے، جہاں پر عائشہ بیٹی بھی کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اپنی ڈیبوٹانٹ سیریمنی کے بارے میں، کیونکہ وہ کافی چیزیں بھول گئی تھی لیکن اسے بہت ہی زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے۔ وہ نیچے گرنے ہی والی ہوتی ہے لیکن اچانک سے لومنس اس کا سر پکڑ لیتا ہے، جس پر عائشہ ایک دم سے شوق ہوتے ہوئے اٹھتی ہے اور کہتی ہے میں اٹھ گئی ہوں، میری بس تھوڑی سی پریپریشن تھی جو کہ میرے ڈیبوٹانٹ سیریمنی کی رہ گئی تھی، میں اس کو فل اپ کرنے والی تھی۔ پھر وہ لومنس سے اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے دن تم سے کوئی بات نہیں کی، میں صرف یہاں پہ تم سے ملنے آیا ہوں۔ جس پر عائشہ اس سے پوچھتی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید تم ہمارے یہاں کے طور طریقے وغیرہ اچھے سے سیکھ گئے ہو، آج تم بہت ہی اچھے سے فادر سے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد لومنس عائشہ سے سوال کرتا ہے کہ آج وہ جن لوگوں سے ملا کیا وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشیس ہیں، جس پر عائشہ ایگری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشیس ہیں، کیونکہ جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں اندھیرے کی طرف جا رہی ہوں تو یہ سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں اس جگہ پر مجھے لائٹ مہیا کرنے کے لیے اور مجھے اس جگہ سے نکال لاتے ہیں۔ جسے سن کر لومنس کہتا ہے کہ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہارے اندر مکمل لائٹ موجود ہے، لیکن تمہارے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں بہت سا اندھیرا موجود ہے کیونکہ تم دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ جسے سن کر عائشہ بہت ہی زیادہ ڈر سے سہم جاتی ہے۔